الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارا 30واں پارہ ہے اور تیسرے پارے کی پہلی سورت سورہ نبا سے ہم آغاز کریں گے۔ سورہ نبا مدنی سورت ہے اور سورہ نبا مکی سورت ہے اور اس کے 40 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اور اس سورت کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس کے 3 اور نام بھی مذکور ہیں۔ ایک اس کو سورہ اما یتساءلون جو کہ اس کی پہلی آیت میں ہے، اس کا نام ایک اس کا یہ نام ہے اما یتساءلون، اور ایک نام اس کا سورہ تساؤل ہے، اور ایک نام اس کا سورہ معاصرات، ایک اس کا یہ نام ہے۔ 3 نام اس سورت کے آتے ہیں۔ اچھا، اس کا نزول جو ہے اس کا نزول جو ہے اتفاق علماء یہ ہے، با اتفاق علماء یہ ہے کہ یہ عہد نبوت کی ابتدا میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ پہلے تو دو ٹوک الفاظ میں یہ بتایا گیا کہ تمہارے انکار سے حقیقت بدل نہیں سکتی، اور قیامت ضرور آئے گی، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور مشاہدہ بھی کرو گے اور اعتراف بھی کرو گے۔ پھر ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ تمہارا دوبارہ زندہ کرنا رب العزت کو دشوار نہیں، اور آخر میں اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دیا گیا جس میں اکثر کفار مبتلا تھے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو اس روز بھی اللہ کی نعمتیں ہمیں ہی ملیں گی اور بت ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں دوزخ کا اندیشہ نہیں۔ تو اس کا ازالہ کیا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، کہ تم دنیا میں بھی مزے کرو اور آخرت میں بھی مزے کرو۔ اور اب ہم اس کی کچھ آیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 1، کس چیز کے متعلق پوچھ گچھ کر رہے ہیں یہ لوگ، یعنی کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 2، عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر، ایک عظیم خبر کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 9، باقی وہی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اب آیت نمبر 9 میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور بنا دیا ہم نے رات کو لباس۔ آیت نمبر 9 میں فرما رہا ہے اور کر دیا ہم نے تمہاری نیند کو راحت۔ نیند کا ہے، نیند کو راحت یعنی سکون بنا دیا، اور وہ نیند کون سی نیند؟ رات کی نیند۔ اور آیت نمبر 11 میں اور آیت نمبر 10 میں اور بنا دیا ہم نے رات کو لباس، رات کو تمہارا پردہ بنا دیا، تمہارا لباس بنا دیا۔ آیت نمبر 11، اور بنا دیا ہم نے دن کو روزگار کے لیے، دن کو ہم نے روزگار کے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، معاش کے لیے دن کو بنا دیا کہ دن میں تم جاگو اور فکر معاش کرو، رات میں سو تاکہ تمہارے جسموں کو، تمہارے ذہنوں کو راحت ملے، سکون ملے۔ پھر آیت نمبر 21 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جہنم گھات میں ہے، گھات لگائے ہے۔ گھات میں کیسے ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں علاقے میں مت جاؤ، وہاں بہت نقب زن ہیں، چور ہیں، گھات لگائے بیٹھے، جیسے ہی تم جاؤ گے تم سے چھین لیں گے تمہارا مال و دولت، سب چیزیں۔ تو یہی کہا جہنم گھات لگائے بیٹھی گنہگاروں کے لیے، آئے اور میں ان کو دبوچوں۔ تو جہنم گھات میں ہے۔ اور آیت نمبر 23 میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 23 میں فرما رہا ہے
وہ رہنے والا ہے اس میں مدتوں. کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو جہنم میں جائے گا وہ اس جہنم میں مدتوں رہے گا. مدتوں فیہا احقابا، تو کہا جا رہا ہے مدتوں وہ اس میں رہے گا. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں جب وہ اسے کسی ٹھنڈک کا مزہ نہیں پائیں گے اور نہ ہی کچھ پینے کو انہیں ملے گا، ہاں مگر کھولتا پانی. اور وہ کیا ہوگا؟ الا حمیما، وہ کھولتا پانی ہوگا. وہ حمیم آئے گا کہاں سے؟ وغساقا، وہ جہنمیوں کا جلتا پس ہوگا، وہ پانی آئے گا ان پر جسے پینا پڑے گا. آیت نمبر 38 کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 38 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جس دن جب جبریل کھڑے ہوں گے اور سب فرشتے پر باندھے یا صفیں باندھے، کوئی نہ بولے گا مگر جسے رحمان نے اذن دیا اور اس نے ٹھیک بات کری، جسے اللہ اجازت دے چکا اور جو ٹھیک بات کرتے رہے ان کو وہ بولیں گے، اور اس کے علاوہ کسی کی مجال نہیں ہوگی اس دن بولنے کی. اب دوسری سورت کی طرف چلتے ہیں. سورہ 30ویں پارے کی دوسری سورت سورہ نازعات، اور یہ مکی سورت ہے اور اس کی آیات جو ہیں 46 ہیں اور رکوع اس کے 2 ہیں. قیامت کے برپا ہونے کو یقینی طور پر باور کرانے کے لیے ان فرشتوں کی قسم یاد فرمائی گئی جو کافروں کی جان سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور ان فرشتوں کی بھی قسم ہے جو مومنوں کی روح آسانی سے لینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ جو فرشتے دنیا میں جان نکال سکتے ہیں وہ حکم الہی سے آخرت میں جان ڈال بھی سکتے ہیں. اور تمہیں تو قیامت کے دن زندہ ہونا اس لیے عجیب معلوم ہوتا ہے کہ لاتعداد صدیوں سے مرنے والے انسان جن کے جسم کے ذرات نامعلوم کہاں گل سڑ گئے ہیں، ہواؤں، دریاؤں، غاروں، پہاڑوں میں پہنچ گئے، وہ یکایک کس طرح دوبارہ مجسم ہو کر حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے. یہ باتیں تمہارے لیے تو ناممکن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے اس میں سے کوئی چیز ناممکن اور محال نہیں ہے اور مشکل نہیں. بس ایک جھٹکا نظام دنیا کو درہم برہم کر دے گا. ایک جھٹکا جو ہوگا نظام دنیا کو درہم برہم، اور دوسرے جھٹکے میں تم اپنے آپ کو دوسری دنیا میں زندہ موجود پاؤ گے. اور جو لوگ اس دن کا انکار کرتے وہ کانپتے اور خوفزدہ ہوں گے اور سہمے ہوئے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پیغمبر کی نافرمانی کی سزا اکثر دنیا میں مل جاتی ہے، اور فرعون کو اس کو کس طرح حضرت موسیٰ کے سامنے پانی میں غرق کر دیا گیا. تو ذرا دیکھو تمہاری ایجادات مضبوط ہیں یا اللہ کی تخلیق. اور خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جواب دہی کے خوف سے دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پایا. جنت انہی کا ٹھکانہ ہے. اور آخر میں قیامت کے تذکرے پر سورت کا اختتام ہو رہا ہے. اور اس کی کچھ اہم آیتیں. آیت نمبر 1 اللہ فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اور قسم ان ہستیوں کی جو کھینچ لینے والی ہیں کافروں کی ڈوبی جانیں. جو فرشتے کافروں کی جانیں نکالنے پر معمور ہیں ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور پھر وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور وہ فرشتے جو مومنوں کی روحیں آسانی سے نکالتے ہیں، آسانی سے ان کی بندشیں کھولتے ہیں، اور ان کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور پھر آگے جو ہے آیت نمبر 3 اور تیر کر چلنے والے ہیں چال میں. پھر آگے کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ ہواؤں کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہ جو تیر کر چلتی ہوائیں. اور پھر اب کہا جا رہا ہے کیا؟ اور کافروں پر ضرور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کافروں پر ضرور جو ہے یہ ضرور عذاب ہوگا. اور جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی، یعنی وہ عذاب ہوگا جس دن تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی. اور پھر آیت نمبر 34 میں یہ کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی. اب یہاں قیامت کا ایک نام آ رہا ہے طامۃ الکبریٰ، بڑی مصیبت. قیامت کا نام یہاں آ رہا ہے بڑی مصیبت، تو اس کا ایک نام یہاں یہ آ رہا ہے قیامت کا نام. یہ سورہ نازعات کے کچھ اہم ترین مضامین تھے. ہم چلتے ہیں سورہ عبسہ کی طرف. یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کی آیتیں ہم دیکھتے ہیں 42 آیتیں اور 1 رکوع ہے سورہ عبسہ. اور
تفسیر و حدیث کی کتاب میں بالاتفاق اس صورت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابی ابن خلف، ولید بن مغیرہ وغیرہ مکے کے رئیس بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ کے ساتھ انہیں دین قبول کرنے کی دعوت دے رہے تھے کہ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آنکھوں سے معذور تھے حاضر ہوئے۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے بات فرما رہے ہیں، اور ابن ام مکتوم نے زور سے آ کر کہا حضور مجھے اسلام کی تعلیم ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مداخلت ناگوار گزری، اور کیونکہ آپ اسلام کا اہم فریضہ ادا کرنے میں مصروف تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، اور بظاہر یہ صورت پڑھ کر انسان خیال کرتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا سے بے رخی برتی، اس پر اللہ کی طرف سے آپ پر عطاب کیا گیا ہے، لیکن دراصل یہ عطاب اور تنبیہ کفار مکہ کو کی گئی ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں آئیں تو کوئی غریب فقیر شخص ہمارے ساتھ نہ بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان غرور کرنے والوں کو بتا رہا ہے کہ دین حق کی نگاہ میں معزز ترین وہ شخص ہے کہ وہ قرآن اور صاحب قرآن کی تعلیمات کی طلب اور تڑپ اپنے اندر رکھتا ہے، اور سرکش اور شریر دنیاوی اعتبار سے خواہ کتنے ہی بڑے لوگ کیوں نہ ہوں، اللہ کے ہاں ان کا کوئی مرتبہ نہیں۔ اور آخری آیت میں انسان کی ناشکری کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ جس رب نے اسے پیدا کیا، ظاہری باطنی صلاحیتیں عطا فرمائیں اور اس کے طعام اور قیام کا انتظام فرمایا، اس نے کبھی خیال نہیں کیا کہ اس رب کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اور ایسے شخص کی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر احوال آخرت کا تذکرہ ہے، اور انسان دنیاوی زندگی کو غنیمت جان کر اس کی تیاری کرے، یعنی آخرت کے احوال کی۔ تھوڑی سی آیتیں اس کی لے لیں گے۔ ابسا و تولا، تیوری چڑھائی اور رخ پھیرا، کہ آیت نمبر 2 میں آ رہا ہے ان جاءہ الاعمی، کہ آیا ان کے پاس ایک نابینا، اور آیت نمبر 3 میں کیا کہا جا رہا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے متعلق، اور تمہیں کیا پتا کہ وہی پاکیزہ ہو جائے، یعنی جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہی پاکیزہ ہو جائے۔ اس کے بعد قیامت کی کچھ ہولناکیوں کا ذکر آیت نمبر 33، 34، 35 اور 36 میں آ رہا ہے۔ 33 میں کیا آ رہا ہے، تو جب آ پہنچی کان پھاڑ دینے والی چنگھاڑ، یہ ادھر قیامت کو کہا جا رہا ہے جاءت الصاخہ، یعنی صاخہ سے مراد قیامت، کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، اور یوم، تو جس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، یہ قریبی رشتے ہیں، اخی بھائی، اس دن بھائی سے بھاگے گا کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ آیت نمبر 35، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ آیت نمبر 36، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا، یعنی وہ ایسا نفسا نفسی کا دن ہوگا کہ انسان کے قریبی رشتے بتائے جا رہے ہیں، ان سے بھی بھاگے گا کہ ان کو کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ اب چلتے ہیں اگلی سورت کی طرف۔ سورۃ تکویر ہے، مکی سورت ہے، اس کی آیات 29 ہے، 1 رکوع ہے اس کا، سورۃ تکویر کا۔ سورۃ تکویر کے متعلق یہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو خواہش ہو کہ روز قیامت کو دیکھ لے، یعنی اس کے احوال یا قیامت کے واقعات کا ایسا علم حاصل کر لے گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو چاہیے سورہ تکویر کو اور سورہ انشقاق کو اور سورہ انفطار کو پڑھ لے۔ قیامت کی منظر کشی ہو جائے گی، قیامت کے تمام جو اس کے مناظر ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے۔ یاد رکھیے سورہ تکویر، سورہ انشقاق، سورہ انفطار۔ اگر کوئی چاہتا ہے قیامت کے مناظر دیکھ لے یا ان کے مناظر کو جان لے تو وہ یہ 3 سورتیں پڑھ لیں، سورہ تکویر، سورہ انشقاق اور سورہ انفطار۔ تو اب کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں قیامت اور رسالت کے مطابق حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ وقوع قیامت کے وقت یہ چمکتا سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، مضبوط پہاڑ اکھڑ جائیں گے، لوگ اپنی عزیز ترین چیزوں کو بھول جائیں گے، جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ زمین میں زندہ گاڑی اٹھانے والی بچیوں سے پوچھا جائے گا تم نے کون سا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا۔ اعمال نامے کھولے جائیں گے، آسمان کی کھال ادھیڑی جائے گی۔ یہ تمام احوال قیامت کے ہیں جب وہ قائم ہوگی۔ اور دوسرا مضمون رسالت کے مطابق
متعلق ہے کہ ہمارے رسول جو کچھ تمہیں پیش کر رہے ہیں وہ کسی دیوانے کی بڑھ نہیں، نہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ، بلکہ اسے ایک معزز فرشتہ اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے، اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی روشنی میں افق آسمان پر دیکھا ہے۔ ایسی تعلیمات کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ذرا ہوش سے کام لو اور اپنی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرو۔ سورہ تکویر کے متعلق ہمارے بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ اس کے گھر پہ جادو، سحر یا اس طرح کے کچھ اثرات ہیں یا کچھ اس طرح کا الٹا سیدھا معاملات ہیں، تو اسے چاہیے کہ بعد نماز عصر سورہ تکویر اول آخر درشف کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں وہ پانی کو چھڑکاؤ کرے، کوشش کرے کہ ناپاک جگہ پہ نہ جائے، صرف پاک جگہوں پہ، اونچی جگہ پہ پانی نیچے نہ گرے، تو اس کا چھڑکاؤ کرے، تو انشاءاللہ جہاں بھی جادو یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی وہ اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گی، یا خواب میں کچھ نظر آ جائے گا۔ تو سورہ تکویر کے متعلق یہ کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 1، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب سورج لپیٹ دیا گیا۔ آیت نمبر 2، اور جب تارے جھڑ گئے۔ آیت نمبر 3، اور جب 10 مہینے کی گابھن اونٹنیاں آزاد چھوڑ دی گئیں۔ یعنی اہل عرب کے نزدیک اونٹنی خود قیمتی متاع ہے، اور اس کے ساتھ اونٹنی 10 ماہ کی گابھن ہو یعنی حاملہ ہو تو وہ تو اور زیادہ قیمتی، اس کی حفاظت وہ اور زیادہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ تو کہا ان کے ذہن کے مطابق آ جا رہا ہے اس دن ایسا ہوگا 10 ماہ کی گھابن اونٹنیاں بھی چھٹی پھریں گی، کسی کو ان کی فکر نہیں ہوگی، وہ ایسا دن ہوگا۔ اور آیت نمبر 8، جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سوال کرے گی۔ کیا سوال کرے گی؟ آیت نمبر 9 میں کہ کس گناہ کی پاداش میں مجھے زندہ درگور کرا۔ اپنے باپ کا دامن پکڑے گی کہ اے میرے باپ، مجھے میرا گناہ بتاؤ کہ مجھے زندہ درگور کیوں کیا گیا، میرا گناہ کیا تھا۔ تو یہ سوال وہ پوچھے گی۔ قیامت کی بڑی ایک ہولناک منظر کشی اس صورت میں بیان کر دی گئی ہے۔ اب سورہ انفطار کی طرف چلتے ہیں۔ کہتے بعض اکابرین فرماتے ہیں سورہ انفطار جو ہے، پہلے تو ہم نے سورہ تکویر پڑھی جس کی فضیلت کی ایک میں نے آپ کو بتائی بات، لیکن اب سورہ انفطار کے متعلق بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی اداس ہو یا طبیعت بہت زیادہ اداسی کی جانب مائل ہو یا صدمے سے نڈھال ہو، تو اس کو چاہیے کہ کسی کی زبان سے سورہ انفطار سنے، کوئی اور اس کو سورہ انفطار پڑھ کر سنائے، تو اس سے اس کی طبیعت کی جو رنجش ہے، اداسی ہے، اور اس طرح کی جو بوجھل طبیعت ہو رہی ہوتی ہے وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ اور قیامت کی منظر کشی اس صورت میں بھی کی گئی ہے۔ مکی صورت ہے اور اس میں آیات اس کی 19 ہیں اور رکوع 1 ہے۔ آیت نمبر 1، جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ پہلے ہم اس کا تھوڑا سا منظر کشی وہی ہے جو قیامت کی، لیکن ذرا سی بات کر لیں۔ سورت کے آغاز میں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ اس دن تمام پردے چاک ہو جائیں گے، ہر شخص کے اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے، اسے پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں کیا کرتا رہا۔ انسان کو متوجہ کر کے کہا جا رہا ہے جس رب نے تجھے وجود بخشا اور تمام مخلوق سے بہتر اعضائے جسم سے نوازا، اس خدا کے بارے میں یہ دھوکہ تجھے کیوں کر لگ گیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے فراموش کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کا کوئی قانون نہیں ہوگا، یہ تیری غلط فہمی ہے، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ نہایت ہی معتبر کاتب تمہاری حرکات و سکنات کو لکھ رہے ہیں، یعنی کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور اس قابل اعتماد ریکارڈ کے مطابق نیکیوں کو ان کی نیکی کا اجر اور نیکوں کو ان کی نیکی کا اجر اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا۔ فیصلے کا تمام اختیار اللہ کے دست قدرت میں ہوگا۔ اور اس صورت کی مناسبت سے یہ روایت قابل غور ہے کہ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ روز قیامت کو آنکھوں سے دیکھے تو وہ سورہ تکویر، انفطار اور انشقاق پڑھ لے۔ تو اس کی آیتوں کی طرف چلتے ہیں، چند ایک آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے، اور جب آسمان پھٹ پڑے گا، اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ پڑے۔ آیت نمبر 2، اور جب ستارے جھڑ گئے۔
اور آیت نمبر 4 جب قبریں اکھیڑ دی گئیں، ساری قبریں اکھڑ جائیں گی اور اندر سے مردے نکل آئیں گے۔ اور آیت نمبر 6 اب اللہ فرما رہا ہے اے انسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، یعنی کریم رب تو کرم کرنا چاہتا ہے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ پلٹا اپنے رب کی طرف، توبہ کر لے اور اس سے معافی مانگ لے۔ تو کہا جا رہا ہے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا؟ تیرے کرم والے رب کی طرف سے۔ آیت نمبر 8 میں انسان کی صورت کا بتایا جائے فی ای صورت ما شاء رکبک، اور جس صورت میں چاہا تجھے بنایا، تیری ترکیب فرمائی، یعنی تیری صورت جیسی چاہی اس نے بنائی۔ تو یہ اس کے کچھ آیتیں تھی، اہم مضامین تھے سورہ انفطار کے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلی صورت کی طرف، سورہ مطففین، مکی صورت ہے یہ بھی، اور 36 آیات اور 1 رکوع ہے۔ عقیدہ آخرت ایک ایسا مؤثر نظریہ ہے جس پر کامل یقین رکھنے والا زندگی کے تمام معاملات کو درست رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے اس بات کا پختہ یقین ہوتا ہے کہ ہر بڑے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے عمل کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا۔ کفار قیامت کے دن حساب کتاب سے شدت سے انکار کرتے تھے، اور ان کے لیے ان کے معاشرے میں اس انکار آخرت کے گمان سے جہاں اور خرابیاں پیدا ہوئی تھی وہاں وہ ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے۔ دیکھیں انسان کو اگر آخرت کا یقین ہو، ہر وقت آخرت پر اس کا ایمان ہو، تو وہ کبھی بھی ہیرا پھیری، بے ایمانی، جھوٹ اور فحش زبان ایسی چیزیں استعمال ہی نہیں کرے گا۔ تو کفار قیامت کا انکار کرتے تھے، اس لیے ان میں ایک برائی یہ بھی تھی، جہاں اور خرابیاں تھیں وہ ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے۔ اور اس صورت میں اہل مکہ کو بتایا گیا کہ نہ صرف ناپ تول میں کمی کی بیماری بلکہ دیگر تمام خرابیاں بھی اس وجہ سے کہ تم نے حساب کتاب کے عظیم دن کا انکار کر رکھا ہے۔ تم حساب کتاب کے دن کا انکار کرتے ہو، اسی لیے ناپ تول میں تم کمی کرتے ہو، اور اگر تم قرآن کے حقائق کو تسلیم کر لو تو معاشرے کی اکثر برائیاں بغیر کسی سختی کے محض احساس ذمہ داری کی بنیاد پر ختم ہو جائیں گی، اور قیامت تو ہر حال میں ہی قائم ہوگی۔ یوم حساب کے دن پر یقین رکھنے والے اپنی ساری زندگی برباد کر کے آتے ہیں، آج ان کو اپنے کیے کی سزا ملے گی، اور ان کے نام بد کردار لوگوں کے رجسٹر میں درج ہیں، اور جن نیک لوگوں نے دنیا میں ٹھیک طریقے پر اپنی زندگی بسر کی وہ آج بہترین انعام پائیں گے، اور ان کی عزت افزائی ہوگی، ان کا نام صالحین کے رجسٹر میں درج ہوگا۔ اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ آج جو لوگ دینداروں کو دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، قیامت کے دن یہی مجرم اپنا برا انجام دیکھ سکیں گے، اور نیکوکار ان کو سزا میں گرفتار دے کر اپنے رب کا شکر ادا کریں گے۔ یہ سورہ مطففین کے کچھ مضامین تھے۔ آئیے ہم اس کی آیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 1 وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے کم تولنے والوں کی، یا ہلاک ہو گئے کم تولنے والے، یا خرابی ہے کم تولنے والوں کی۔ اور پھر آیت نمبر 2 کہ جب ناپ لیا، کر لیا، اوروں سے تو پورا لیا، اوروں سے لیتے تو پورا ناپ لیتے ہیں، پیمانہ بھر کے لیتے ہیں، اور جب ناپا ان کے لیے تو کمی کری، جب ان کو دینا ہے وزن تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے یہ ان کے لیے ہلاکت ہے، جو نقصان دیتے ہیں دنیا میں، یہ آخرت میں نقصان زدہ ہوں گے یہ لوگ۔ آیت نمبر 7 اور کیوں نہیں، بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال یقیناً سجین میں ہوگا۔ یہ سجین سب سے نیچی جگہ کو کہتے ہیں، جو تحت الثری زمین کی سب سے نیچے تہہ میں ہوتی ہے، اسے سجین کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بدکاروں کی روحیں بھی اور ان کے نامہ اعمال بھی سجین میں ہوں گے، اور نیکوکاروں کی روحوں کے متعلق آیت نمبر 18 میں کیوں نہیں، بے شک نیکوکاروں کا نامہ اعمال یقیناً علیین میں ہے۔ علیین یہ بلندی والی جگہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے نامہ اعمال علیین میں ہوں گے نیکوکاروں کے۔ اور تو کیا تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ وہ لکھا ہوا ہے ایک، اور کہ مقرب ہے جس کی زیارت کرتے، بے شک نیکوکار جو ہیں ضرور چین میں ہوں گے، اور کیسے ہوں گے؟ علی الارائک ینظرون، اور تختوں پر دیکھتے ہیں، اور تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی پاؤ گے، تم دیکھو گے تو ان کے چہروں میں چین کی تازگی ہوگی، اور کیا ہوگا ان کے لیے؟ یسقون من رحیق مختوم، اور نتھری شراب پلائے جائیں گے
جو مہر کی ہوئی رکھی ہوگی. مختوم سے مراد مہر کی ہوئی، یعنی کہ ایسی شراب پلائی جائے گی جو پاکیزہ ہوگی، خالص شراب اور مہر کی ہوئی. مہر سے مراد کہ جو سیل بند ہوتی ہے. اس سے انسان کو ایک ہوتا ہے نا، گلاس میں پانی پڑا تو مجھ سے پہلے کسی اور نے تو نہیں پیا، تو کہا وہ ایسی مہر کی ہوئی سیل بند کے پورا یقین کہ یہ کسی اور نے نہیں پی، یہ میری ہی ہے. تو مہر کی ہوئی نتھری ہوئی شراب جو ہے وہ پلائی جائے گی انہیں، خالص شراب. تو یہ کہا جا رہا ہے جنتیوں کا انعام جو ذکر کیا جا رہا ہے اس میں. اب ہم آگے چلتے ہیں سورہ انشقاق. قیامت کے ہولناک حادثات بیان کیے گئے ہیں کہ اس روز آسمان پھٹ جائے گا، زمین ہموار میدان بنا دی جائے گی، اور جو کچھ زمین کے اندر انسانی اجزاء وغیرہ ہوں گے زمین ان سب کو باہر نکال دے گی، اپنے اندر سے ان کو نکال دے گی. یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا اور کوئی مخلوق اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتی. تمام انسانوں کے دو گروہ بن جائیں گے، خوش نصیب جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور ایک وہ کسی سخت حساب کے بغیر ان کو معاف کیا جائے گا، اور دوسرے وہ بد نصیب جن کے نامہ اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے سے ان کو دیے جائیں گے. وہ خواہش کریں گے کسی طرح موت آ جائے، مگر مرنے کے بجائے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. اور ان کا یہ انجام اس لیے ہوگا کہ وہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم بیٹھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے پاس نہیں جانے والے، اور حالانکہ ان کا رب ان کے سارے اعمال دیکھ رہا تھا. اور دنیا کی زندگی سے آخرت کی جزا و سزا تک پہنچنا اتنا ہی ہے جتنا سورج غروب ہونے کے بعد شفق کا ظاہر ہونا، دن کے بعد رات کا آنا، چاند کا ہلال سے بڑھ کر ماہ کامل بن جانا، یعنی باریک شکل سے بڑھ کر پورا چاند بن جانا، پوری شیپ آ جانا. اور آخر میں ان لوگوں کے دردناک انجام کا تذکرہ ہے جو قرآن سن کر بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر نہیں جھکاتے تھے. اہل ایمان کو قیامت کے دن ختم نہ ہونے والے اجر سے نوازا جائے گا. یہ سورہ انشقاق کے مضامین تھے. اس کی جو چند آیتیں وہ بھی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ سن لیں کہ سورہ انشقاق کے متعلق اس کی ابتدائی آیتیں جو ہیں 1 سے لے کے 5 تک، اذا السماء انشقت سے لے کے وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ 5 آیتیں ہیں. یہ 5 آیتیں لیبر پین کے وقت پڑھنے سے درد ذہن میں آسانی ہوتی ہے اور ڈیلیوری آسان ہو جاتی ہے. یہ اس وقت یہ 5 آیتیں جو موقع پر موجود ہو تو وہ پڑھے تو جو ہے آسانی ہو جاتی ہے، اور اللہ کی رحمت سے آپریشن سے عورت بچ جاتی ہے. یہ 5 آیتیں جو ہیں یہ ڈیلیوری میں آسانی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، سورہ انشقاق کی 5 آیتیں. اب اس کی آیت دیکھتے ہیں. یہ آیت نمبر 1 جب آسمان پھٹ گیا. آیت نمبر 2 تو اپنے رب کا حکم سننے اور اسے یہی حق تھا کہ وہ پھٹ جاتا. اور جب زمین دراز کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ متخلق، وہ اسے نکال دے گی، باہر ڈال دے گی اور اپنے رب کا حکم سنے گی، اور اس کا یہی حق بنتا تھا کہ وہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرے. اور پھر اس میں یہی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور سارے معاملات یہ بیان ہوئے. اب ہم آگے چلتے ہیں سورہ بروج کی طرف. سورہ بروج مکی صورت ہے اور آیات 22 ہیں اور رکوع 1 ہے، اور اس میں جنتیوں اور دوزخیوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں. کہتے ہیں کہ یمن کا بادشاہ تھا. اس کا جو کچھ مضامین ہے اس میں یمن کا ایک بادشاہ ایک دفعہ یثرب گیا اور وہاں جا کر اس نے یہودی مذہب اختیار کیا. جب یمن کو واپس ہوا تو 2 یہودی عالم بھی ساتھ لے کر آیا اور انہوں نے یہودی مذہب کا پرچار شروع کیا. نجران کا علاقہ عیسائی مذہب کا گڑھ تھا. نجران کا علاقہ عیسائی مذہب کا گڑھ تھا. یمن کے بادشاہ نے ان عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ بھی یہودی مذہب اختیار کر لیں. جب عیسائیوں نے یہودیت اختیار کرنے سے انکار کیا تو اس نے زمین میں گڑھے کھدوا کر اس میں آگ جلائی اور لوگوں کو اس آگ میں پھینک دیا. اس طرح تقریباً اس بستی کے 20,000 انسان قتل کیے گئے. یعنی 20,000 عیسائیوں کو قتل کیا گیا کہ انہوں نے یہودی نے. اور اس صورت میں اصحاب الاخدود یعنی گڑھے والے انہی لوگوں کو کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس طرح وہ گڑھے والے اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے جنہوں نے گڑھے کھودے اور ان کو گڑھوں میں ڈالا، تو اہل مکہ اگر اہل ایمان کی مخالفت سے باز نہ آئے تو ایک دن انہیں بھی سزا بھگتنی پڑے گی.
اور اس صورت اب اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کی سختیاں صرف تم لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ سے ایمان والے آزمائے گئے ہیں، اور اس لیے تمہیں خدا کے دین پر قائم رہتے ہوئے باطل کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس راستے میں ہزاروں تکالیف بھی تمہاری ثابت قدمی کو کمزور نہ کر سکے، یہی تمہاری معراج ہے۔ اور زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک اللہ ہے، اور کافروں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، نیکوکار جنت میں جائیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور کفار کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اور تم سے زیادہ لشکر والے فرعون اور سمود کا انجام کیا ہوا؟ قرآن کی ہر بات اٹل ہے اور یہ فیصلہ لوح محفوظ میں ہے۔ یہ سورہ بروج کے مضامین تھے، جنتیوں دوستوں کے حالات کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 1 ہے قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ آیت نمبر 2 اور وہ وعدہ دیے ہوئے دن کی، وعدہ دیا ہوا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن جس کا وعدہ دیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 3 جو گواہی دینے والا اور عام حاضری کا دن ہے، گواہی دینے والا اور عام حاضری، اچھا اس سے مراد تین چار اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ گواہی دینے والا اور عام حاضری کا دن ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 3 وشاہد و مشہود، ٹھیک ہے، اس سے مراد گواہی دینے والا اس کہا جا رہا ہے جمعہ اور یوم عرفہ، عام حاضری کا دن یوم عرفہ، اور پھر جمعہ اور پھر عام حاضری کا دن روز قیامت، پھر گواہی دینے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عام حاضری دیگر انبیاء کرام، یعنی 4 اقوال ہمیں وشاہد و مشہود کے ترجمے میں مفسرین بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 4 کہ غارت کر دیے گئے گھائیوں والے، یعنی وہی اصحاب اخدود جنہوں نے آگ دہکائی تھی۔ آیت نمبر 5 ایندھنوں والی آگ والے نوجوان جنہوں نے گڑھے کھود کر آگ سلگائی تھی اور اس میں کتنے لوگوں کو جلا دیا تھا؟ 20,000 لوگوں کو جلا دیا تھا، اس میں ڈال دیا تھا۔ اب سورہ طارق کی طرف بڑھیں گے۔ مکی صورت ہے، 17 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس میں آسمان کے چمکتے تارے اس بات کی، کیونکہ طارق کہتے ہیں آسمان میں جو سب سے زیادہ چمکدار تارا ہوتا ہے اس کو طارق کہا جاتا ہے۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے، وہ تارا جو رات کو آتا ہے اور چمکدار تارا ہوتا ہے اس کی قسم، اور تم کیا جانا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ آسمان کے چمکتے تارے اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایک قادر مطلق کی نگرانی اور نگہبانی میں اپنی جگہ پر قائم ہے۔ انسان کو اپنے وجود، اب اس صورت میں ایک اور چیز انسان کو اس کے وجود کی طرف توجہ دلائی جا رہی، جو متکبر انسان ہے، جو کفر کرتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ذرا اپنے وجود کی طرف تو دیکھو، تم کیا ہو؟ تم نے کبھی اپنے وجود پر غور کرا؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ خلق من ماء دافق، ارے تم تو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیے گئے ہو۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کے بیچ سے، درمیان سے، یعنی مرد کی پیٹھ سے اور عورت کے سینے کے درمیان سے وہ پانی نکلتا ہے جس سے تمہاری تخلیق ہوتی ہے، تو کہا یہ تمہاری اصل ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس ایک پانی کی بوند سے بڑھا کر چلتا پھرتا انسان بنا دیا، جس خدا نے تمہیں دنیا میں وجود بخشا وہی قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ انسان کے ان تمام رازوں کی جانچ کی جائے جن پر دنیا میں پردہ پڑا رہا۔ اگر تم نے دنیا میں سیدھا راستہ اختیار نہ کرا تو حشر کے میدان میں تمہیں کوئی دوست نہیں ملے گا جو عذاب الہی سے تمہیں بچا سکے۔ آسمان سے بارش کا آنا، زمین سے فصلوں کا اگنا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، اور اسی طرح قرآن کی باتیں بھی ہنسی مزاح نہیں ہے اور بلکہ ناقابل تردید حقائق ہیں۔ اہل کفر اس خیال میں کہ اپنی چالوں سے قرآن کی تعلیمات کو روک دیں گے، مگر انہیں خبر نہیں کہ اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں جن کے سامنے کافروں کی چالیں ناکام ہو جائیں گی۔ اور منکرین کی یہ شان و شوکت عیش یہ چند روزہ ہے، اس کو دیکھ کے کیا ہے کہ کوئی مرعوب نہ ہو جائے، غور و فکر کرنے کے بجائے انہوں نے مہلت کی زندگی تباہی کے کاموں میں برباد کر دی۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر سے کام لیں، کچھ عرصہ انہیں چھوڑیں، انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا اور قرآن کی تعلیمات بالآخر کامیاب ہوں گی۔
سورہ طارق کے یہ مضامین ہیں، ایک دو اس کی آیتیں لے لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، یعنی الطارق، رات کو آنے والا تارا۔ آیت نمبر 2، اور تمہیں کیا سمجھ کے رات کو آنے والا کیا ہے۔ آیت نمبر 3، ستارہ ہے چمکدار۔ اب اس سے کیا پتا چلا، آسمان پہ رات کے وقت جو سب سے چمکدار تارا ہوتا ہے اس کو طارق کہا جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ اعلیٰ کی طرف۔ مکی صورت ہے اور اس کی آیتیں 19 ہیں اور رکوع 1 ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت بہت محبوب تھی۔ سورہ اعلیٰ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، اس لیے آپ وتر نماز میں اکثر سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ 3 وتروں میں سورت ملانی جو ہوتی ہے اس میں پہلی میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے وتر نماز میں، اور عیدین اور جمعے میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ عیدین کی نماز اور جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورت کا آغاز اس حکم کے ساتھ ہوا کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا، اس کو مناسبت سے پیدا فرمایا، اس کی تقدیر بنائی، اسے سمجھایا جس کے لیے وہ پیدا کی گئی۔ تم دیکھتے ہو اللہ پاک زمین میں کھیت پھل درخت پیدا فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے انہیں خشو خاشاک بنا دیتا ہے، یعنی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ قرآن لفظ بلفظ کس طرح یاد ہوگا، قرآن کو آپ کے حافظے میں محفوظ کرنا ہمارا کام ہے۔ آپ قرآن کے ذریعے نصیحت کریں اور جو حق بات سمجھنے کے لیے آمادہ ان کو سنائیں، اور جو سرکشی کی بنا پر سننا گوارا نہیں کرتے وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے۔ آخر میں بتایا گیا کامیابی ان خوش نصیبوں کو حاصل ہوگی جو اعتقادی اور عملی گمراہی سے اپنے دامن کو بچا کر چلتے ہیں، اور اعتقادی گمراہی میں بھی نہیں اور عملی گمراہی میں بھی نہیں ہوتے، اور جو اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں اور نماز میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے قرآن سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آنے والی کتاب اور ابراہیمی صحیفوں میں بھی بیان کیا گیا۔ سورت کی کچھ آیتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بولو اپنے بلند و بالا رب کے نام کی۔ آیت نمبر 2، جس نے پیدا فرمایا تو درست کر دیا، یعنی خلق فسوا، پیدا فرمایا تو درست کر دیا، سنوار دیا، یعنی کیسی پیدائش، بچہ مکمل انگلیوں کے ساتھ، ہاتھ پیروں کے ساتھ، آنکھ ناک نقشہ بہترین، تو پیدا کیا تو سنوار دیا اس کو۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی، یعنی بچہ ماں کے پیٹ میں ایک مقررہ اندازے تک رہتا ہے، جب وہ اندازہ مکمل ہو جاتا ہے فہدا، تو اللہ اس کو راہ دے دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے۔ دیکھیں اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے کہ پھر فہدا، پھر اسے راہ دی۔ اور آیت نمبر 6، اب پڑھایا کریں گے ہم تو نہ بھولیں گے آپ۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرما رہا ہے اب پڑھایا کریں گے ہم تو نہ بھولیں گے آپ۔ یہ آیت آپ یاد رکھیے گا، آیت نمبر 6 اور 7 کا وہ حصہ جو الا ماشاء اللہ، یہ آیت جو ہے بچہ اگر پڑھنے میں تیز نہ ہو، ہوشیار نہ ہو، تو یہ آیت سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، یعنی کیا ہے کہ اب پڑھائیں گے ہم تو نہ بھولیں گے آپ، لیکن اس کے آگے 6 ختم ہوتے ساتھ ہی آگے آتا ہے الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اتنا حصہ آپ نے لے کر، جو بچہ پڑھنے میں تیز نہ ہو تو اس کے لیے یہ آیت پڑھی جائے کثرت کے ساتھ، یا پانی پر دم کر کے اس کو یہ آیت پانی پلایا جائے تو انشاءاللہ بچہ ذہین ہو جائے گا۔ یہ آیت جو ہے آیت نمبر 6 اور اس کے ساتھ 7 کا تھوڑا سا حصہ الا ماشاء اللہ تک نشان لگا لیجئے، آپ لوگ لکھ لیجئے اپنے پاس۔ یہ آیت جو ہے سورہ اعلیٰ کی آیت ہے، بہت مجرب آیت ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، اب پڑھایا کریں گے ہم تو نہ بھولیں گے آپ، مگر جو اللہ چاہے۔
اب چلتے ہیں اگلی سورت کی طرف، سورہ غاشیہ کی طرف۔ مکی سورت ہے اور اس کی آیتیں 26 ہیں اور رکوع 1 ہے۔ اور مکی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کی دعوت دیتے تھے، توحید، رسالت اور آخرت۔ 3 چیزوں کی دعوت۔ اہل مکہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انکار کرتے تھے۔ اب اس سورت کے آغاز میں ہی انہیں چونکا دیا کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے، جب تمام دنیا پر چھا جانے، غاشیہ کا مطلب ہے ڈھانپ لینے والی، چھا جانے والی۔ اب یہ قیامت کا ایک اور نام یہاں یہ ملا، الغاشیہ، جب تمام دنیا پر چھا جانے والی، ڈھانپ لینے والی پوری دنیا کو وہ آ جائے گی، ایک آفت نازل ہوگی، ایک آفت نازل ہوگی۔ اور اس دن انسانوں کے 2 گروہ بنائے جائیں گے، ایک وہ جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور دوزخ میں ڈالے جائیں گے، انہیں مختلف عذابوں کا مزہ چکھایا جائے گا، اور دوسرے وہ خوش نصیب جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہ اپنے رب کی مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ قرآن کی دعوت اور آخرت، دعوت توحید اور آخرت کے منکرین اپنے گرد و پیش چیزوں کو نہیں دیکھتے، انہیں نے اونٹ کو نہیں، اس صورت میں اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اونٹ کی تخلیق کتنی عجیب ہے، اور عرب کے مشاہدے میں اونٹ زیادہ تھا، ان کے استعمال میں اونٹ ہی زیادہ تھا، اس کا گوشت کھانا، اس پر سواری کرنا، اس کا دودھ پینا، تو اونٹ کو نہیں دیکھا جسے اللہ نے عرب کے صحرا کے مطابق کام کرنے کی صلاحیت بخشی ہے۔ کیا دوران سفر، یعنی اونٹ کو دیکھیں، اونٹ کئی کئی دنوں تک کھائے پیے بغیر ریگستان میں سفر کرتا ہے، تو اس کی اونٹ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے۔ پھر کہا کیا دوران سفر آسمان کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کیسے چھت بنا ہوا ہے ان کے سروں پہ، اور گرتا نہیں، بغیر پلرز کے چھت ایسی ہے جو گرتی نہیں، اور زمین بچھی ہوئی اور پہاڑ مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں دیکھتے۔ ان ستاروں سیاروں کی تخلیق اور تدبیر، ان کا منظم اور اپنے مستقر میں قرار پانا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ سب کچھ اللہ خالق کائنات کا تخلیق ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام صرف پہنچانا، الا البلاغ، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ اس کے ذمہ دار نہیں، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے خود ہی عذاب سے دوچار ہوں گے، اور آخر انہیں ہمارے پاس آنا ہے، ہم خود ہی انہیں دیکھ لیں گے۔ یہ کہا جا رہا ہے اس سورت میں، سورہ غاشیہ میں۔ اور اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 1 کہ آئی تمہارے پاس چھا جانے والی آفت کی بات، یعنی قیامت کی، اور پھر اس میں اور بھی قیامت کی ہولناکیاں ہیں۔ پہلے تو یہ کہا جائے وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے یا سیاہ ہوں گے، اور عاملۃ ناصبہ، کام کریں گے، مشقت جھیلیں گے قیامت کی، اور پھر جائیں گے بھڑکتی آگ میں، ان کا حال کیا ہوگا؟ بھڑکتی آگ میں۔ اور کیا ہے؟ تسقا من عین آنیہ، اور انہیں بہت جلتے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، کھولتا پانی پلایا جائے گا، اور ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے دار کھانا ہوگا ان کے لیے، ایسا کھانا لا یسمن ولا یغنی، جو نہ ہی موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک سے کفایت کرے گا، نہ بھوک کو ختم کرے گا نہ ہی فربا۔ دنیا میں جو کھانا ہوتا ہے وہ بھوک سے کفایت کرتا ہے اور جسم کو موٹا کرتا ہے، کا وہ کھانا ایسا ہوگا جو نہ جسم کو موٹا کرے گا نہ بھوک سے کفایت کرے گا۔ اور کہا جا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ کہا جا رہا ہے نیکوں کا ذکر آ رہا ہے، اور نیکوں کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور کتنے ہی چہرے اس دن ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ چین ان کے چہروں پہ نظر آ رہا ہوگا، اطمینان ان کے چہروں پر نظر آ رہا ہوگا، اور وہ اپنی کوشش پر راضی ہوں گے، یعنی جو کر کے آئے اس پر راضی ہوں گے، اور بلند باغات میں، اور اس میں کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی بیہودہ کوئی نہیں ہوگی، اس میں رواں چشمے ہوں گے، اور بلند تخت ہوں گے، اور چنے ہوئے کوزے ہوں گے، پینے کے ان کے برتن، اور برابر برابر بچھے قالین ہوں گے، اور پھیلی ہوئی چاندنیاں ہوں گی۔ تو یہ ذکر جنتیوں کا کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسے عیش میں ہوں گے، دل پسند عیش میں ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اونٹ کی تخلیق کا اور آسمان کا، ستاروں کا، اس کی دعوت فکر انہیں دی جا رہی ہے ان لوگوں کو کہ اس کو دیکھیں، اس کی تخلیق کو دیکھیں۔ یہاں ہماری سورہ غاشیہ مکمل ہوئی۔ اب سورہ فجر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 30 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور اس میں سورت کا آغاز صبح کی روشنی اور مخصوص راتوں کی قسم سے کیا جا رہا ہے، والفجر ولیال عشر، یعنی فجر کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، تو ان کی قسم کھائی جا رہی ہے
کہ اس سے کیا جا رہا ہے صبح کا اجالا ہوتے ہی رات کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، اسی طرح طلوع اسلام سے کفر کا اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ اور اب اس کا ذکر کر کے اب جفت اور طاق کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، کیا کہ جفت سے مراد مخلوق ہے جوڑے جوڑے، اور طاق سے مراد اللہ واحد یکتا، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور رات کی قسم بھی کھائی جا رہی ہے کہ رات کی قسم جب وہ چلتی ہے، رات گزرتی ہے، اس کی قسم۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد اب کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا؟ عاد والوں کا جو سزا تھی وہ عبرت ہے پوری انسانیت کے لیے، کہ اتنے طاقتور لوگ جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے ایسے کبھی دنیا میں ہم نے ایسے جسیم لوگ، ایسے بلند قامت پیدا نہیں کرے۔ تو کیا دیکھا نہیں اتنے طاقتور، سب سے زیادہ طویل قامت اور جسامت والے، ان کو ہم نے کیسے تباہ و ہلاک کر دیا۔ تو انہوں نے عاد والوں کا انجام نہیں دیکھا، اور پھر وہ ارم حد سے زیادہ طول والے تھے، طول اور قامت والے تھے، قد و قامت والے تھے، اور ان جیسا شہروں میں ہم نے پیدا ہی نہیں کرا۔ یہ بات پیچھے نہیں آئی، یہ یہیں آئی کہ ان کے جیسا، پھر بلاد کہتے ہیں شہروں کو، بلد شہر کو، بلاد بہت سارے شہروں کو، تو کہا شہروں میں پھر ان کی مثل ہم نے اور ایسا طاقتور اور ایسا طویل قامت ہم نے پیدا ہی نہیں کرا۔ اور پھر اس کے بعد سمود کا ذکر آ رہا ہے کہ سمود والوں کے ساتھ ان کی ہلاکتوں کا ذکر، کہ ان کے ساتھ ہم نے کیا کرا۔ انہوں نے تو پتھر کاٹ کے، چٹانیں کاٹ کے پتھر کی اور اپنے گھر بنائے تھے، ایسے ذہین لوگ تھے، ایسے ماہر لوگ تھے، تو انہوں نے بنائے تھے، تو ان کا کیا حال ہوا؟ وہ بھی اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور پھر اس کے بعد فرعون کا ذکر آ رہا ہے، وہ فرعون جو میخیں لے کر، جس کی میخیں جو تھی مشہور تھی، لوگ لرزتے تھے اس کی سزا سے، کہ جس پر غضبناک ہوتا تھا اس کے ہاتھ پیروں میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا۔ تو اس کا انجام دیکھو، ایسا جابر انسان، اس کا حال کیا ہوا، جنہوں نے اب کہا ان لوگوں کا ذکر کر کے، عاد، سمود اور فرعون، سب سے غضب والے لوگوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنہوں نے شہروں میں سرکشی کر رکھی تھی، خوب سرکشی کری تھی، اور پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تھا، تو تمہارے رب کے عذاب کا کوڑا بقوت ان پر پڑا اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے، صفحہ ہستی سے انہیں مٹا دیا۔ اور تمہارے رب کی نظروں سے کچھ بھی غائب نہیں، سب اس کی نگاہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ شان بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں اب جب ایسے لوگوں سے کا یہ حال ہوا، تو کیا تم سمجھتے ہو تم سے تمہارا رب حساب کتاب نہ لے گا؟ تم جو کر رہے تم ایسے ہی چھوٹ جاؤ گے۔ اور لوگوں نے رزق کی وسعت کو خدا کی رضا کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، کہ جس کے پاس رزق وافر ہے وہ خدا اس سے راضی ہے، خواہ وہ اپنے خالق کی نافرمانی میں ہی زندگی کیوں نہ بسر کر دے، لیکن لوگ اس کے پیسے کو دیکھ کے رشک کرتے ہیں۔ اور فی زمانہ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی ذہنی سطح یہی بنی ہے، مالدار ہے، رشک کرتے اتنا پیسہ اس کے پاس۔ تو یہی کہا جا رہا ہے، تو یہ نہیں دیکھتے کہ نافرمانی کے کام کتنے کر رہا ہے۔ تنگی رزق کو لوگوں نے خدا کی ناراضگی کا سبب سمجھ رکھا ہے، کہ جس کے پاس رزق کی تنگی ہے اس سے خدا ناراض ہے۔ اور انہیں بتایا گیا کہ رزق کی وسعت و تنگی صرف انسان کا امتحان ہے، اور وہ نعمت پا کر شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے یا نہیں، اور محرومی رزق کے وقت صبر سے کام لیتا ہے کہ نہیں۔ یہ تو صرف اللہ کا امتحان ہے۔ انسان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ مال و دولت کے غرور کی وجہ سے اپنے اعمال کو بھی نہیں دیکھتا، نہ یتیم سے ہمدردی کرتا ہے اور نہ غریب کی غمخواری، صرف مال و دولت سمیٹنے کی فکر تجھے لگی کہ میں سمیٹ لوں، قبر کے داہنے تک میں سمیٹ لوں مال کو، اور ورثے کا مال، وراثت کا مال سب ہڑپ کرنے کی طاق میں رہتا ہے۔ اور جزا و سزا کے دن قرآن کی سب باتیں سمجھ میں آئیں گی، مگر اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور نافرمان انسان افسوس کرے گا کہ کاش آج کے دن میں نے کچھ کیا ہوتا۔ جن خوش نصیبوں نے دل و جان سے حق کو قبول کیا ہوگا، خدا ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ کے انعام سے راضی ہوں گے۔ جب اس فانی دنیا سے کوچ کریں گے تو ان سے کہا جائے گا خوشی خوشی اپنے رب کی طرف چل، وہ تجھ سے راضی اور اس کے محبوب بندوں میں شامل ہو کر جنت میں داخل ہو جا۔ یہ سورت کے مضامین تھے، اور جس میں کہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کا انجام کیا ہوگا۔ اور پھر انسان کو یہ بھی بتایا گیا کہ انسان
تو جب ہم نعمت دیتے ہیں، نعمت دے کر آزماتے ہیں، اور تو کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب ہم وہ نعمت لے کر پھر تیرا امتحان لیتے ہیں تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. تو پھر کہتا ہے ربی اہنن، میرے رب نے میری توہین کر دی، مجھے ذلیل کر دیا. اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کلا بلا تکرمون الیتیم، تم یتیم کو عزت نہیں دیتے، یتیم کو عزت نہیں دیتے، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت ہی نہیں کہ کسی بھوکے کو تم کھانا کھلا سکو. اور میراث کا مال، وراثت کا مال تو تم بہن بھائی، تم چاہتے ہو کہ بہن بھائی بھی جو ہے وہ بھی سامنے سے ہٹ جائیں، اکیلے تنہا ایک ہی ہڑپ کر جائے. تو کہا میراث کا مال بھی سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی طلب نے کہ مال کی جمع رکھنے کو تم بڑا محبوب خیال کرتے ہو. تمہیں محبت ہونی چاہیے اللہ کے لیے نیک عمل کرنے کی، لیکن تم مال کے جمع کرنے سے بڑی رغبت رکھتے ہو. اور کیا ہے یہ جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی اور تمہارا رب کا حکم آئے گا اور فرشتے صفاً صفا قطار در قطار کھڑے ہوں گے، تمہیں ہوش اس وقت آنا ہے، اس وقت تمہیں ہوش آنا ہے. تو کہا جا رہا ہے اور اس دن جہنم لائی جائے گی، اور اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت ہی کہا. جب جہنم کو سامنے دیکھے گا تو اب سوچے گا کاش یہ نہ کیا ہوتا، کاش اپنے رب کی نافرمانی نہ، کاش مال سے محبت نہ کی ہوتی، کاش اس دنیا میں دل نہ لگایا ہوتا. لیکن یہ کاش جو ہے یہ کاش ہی رہ جائے گا کہ اب یہ سوچنا اس کو نفع نہیں دے گا. تو اس دن وہ سوچے گا، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن اس کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا. پھر اسی طرح جس طرح ہم نے ذکر کرا قوم عاد کا ذکر، یہ جو طاقتور ترین قومیں تھیں، جن کے گروہ بہت زیادہ تھے، جن کی یوں سمجھیں کہ جن کی آرمی بہت بڑی تھی، جن کے پاس مال و دولت اور بہت بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کا ذکر، تین کا ذکر، عاد، سمود اور فرعون کا ذکر کر کے بتایا. جب ان کے انجام اتنے برے ہوئے تو اہل مکہ ان کے سامنے تم کچھ بھی نہیں. تو یہ اس سورہ فجر میں، سورہ فجر جو ہے انسان کو اوپر سے نیچے تک ہلا کر رکھ دینے والی صورت ہے کہ انسان کس مغالطے میں پڑا ہوا ہے. اب سورہ بلد کی طرف چلتے ہیں. مکی صورت ہے اور 20 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے. شہر مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. بلد میں نے جیسے پہلے بھی بتایا، بلاد بہت سارے شہر، اور بلد جو ہے ایک شہر کو کہا جا رہا ہے. تو شہر مکہ کو کہا جا رہا ہے، اور اللہ اس شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم میں اس لیے نہیں کھاتا، وانت حل بہذا البلد، بلکہ میں اس لیے کھاتا ہوں کہ حبیب اس میں آپ چلتے پھرتے ہیں. یعنی شہر مکہ میں اللہ کا حرم ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، لیکن اللہ اس کی قسم اپنے گھر کی وجہ سے نہیں کھا رہا. یہاں یہ بات پتہ چل جاتی اللہ اس لیے کھا رہا ہے کہ اس شہر میں اللہ کے محبوب کے قدم لگتے ہیں، آپ کے قدم چلتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی قسم بھی کھا رہا ہے اس شہر کی. اور پھر کیا ہے، اس شہر میں جن حالات سے نبی پاک گزر رہے تھے، ان حالات کو اور آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گواہ بنا کر پیش کیا گیا کہ کیا تم اتنے زور آور ہو کہ تم پر کسی کا بس نہیں چلے گا؟ تم نمود و نمائش کے لیے اپنی دولت پانی کی طرح بہاتے ہو اور اس پر فخر کرتے ہو. کیا تمہارا یہ خیال ہے جس رازق نے تمہیں یہ رزق بخشا وہ تمہاری اس فضول خرچی سے واقف نہیں؟ اور کہا جا رہا ہے کہ وہ خوب جانتا ہے تم نے یہ مال کس طرح حاصل کرا اور کس نیت سے اور کہاں خرچ کر رہے ہو. دیکھیں 3 چیزیں آ رہی ہیں، مال کس طرح حاصل کرا، نیت کون سی ہے، اور خرچ کہاں کر رہے ہیں. تو تینوں چیزیں دیکھنی ہوں گی. تو کہا اور ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی اور اس کے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے. یہ گمراہی کا راستہ ہے اور یہ سیدھا راستہ ہے. ایک اخلاق کی بلندی، کامیابی، کامرانی کا راستہ، اور دوسرا پستی، تباہی اور خرابی کا راستہ، جس میں کچھ دیر کے لیے لذتیں تو حاصل ہوتی ہیں لیکن انجام کار تباہی اور بربادی ہوتا ہے. اور عموماً انسان کی عظمت حاصل کرنے کے لیے عظمت حاصل کرنے کے لیے مشقت کا راستہ نہیں اپناتا، بلکہ بلندی کی طرف چڑھنے کے بجائے پستی میں گرنا پسند کرتا ہے. وہ بلندی کیا جس پر چڑھ کے انسان عظمت کی چوٹیوں کو چھوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان ریا اور نمائش، فضول خرچی چھوڑ کر اپنا مال یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرنے میں خرچ کرے، قحط کے زمانے میں فاقہ زدہ لوگوں کو کھانا کھلائے. اور
صرف کرے اور پھر صبر و استقامت اختیار کرے اور خلق خدا پر رحم کرے، دوسروں کو بھی تلقین کرے وغیرہ، یہ وہ اعمال ہیں جن سے انسان اپنا مقصد حیات پا لیتا ہے۔ اور جو طاقت کے باوجود غریبوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اس کے نکلنے کے سارے راستے اس میں بند کر دیے جائیں گے، دوزخ میں نکلنے کے سارے راستے۔ اس صورت کے مضامین بھی ہم دیکھیں، سورہ فجر سے ملتے جلتے مضامین ہیں۔ اب سورہ شمس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ شمس بھی مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کی طرح اس کے مضامین ہیں، اور ایک رکوع ہے، 15 آیات اس صورت کی ہیں، سورہ شمس کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس صورت میں بے شمار قسمیں اٹھانے کے بعد انسان کو اس کی حقیقت سے خبردار کیا کہ جس حکیم خالق نے اس کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو بے شمار قابلیتیں عطا کی ہیں، اس نے اس کی فطرت میں نیک بد خیر شر میں امتیاز کی تخم ریزی کر دی کہ انسان کے اندر یہ اللہ کا کیسا کرم ہے، ہم نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم مطمئن ہوتے ہیں، اور گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس پہ ہمارا ضمیر ہمیں کچوکے لگاتا ہے کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ ہمارے اندر ڈال دیا ہے، جو شخص اس بیج کی مناسب نگہداشت کرتا ہے وہ کامیاب و کامران ہے، لیکن جو شخص ایسا نہیں کرتا اور اپنے نفس کی خواہشات کے ریلے میں بہتا چلا جاتا ہے، وہ دونوں جہانوں میں ذلیل و رسوا ہوگا، اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ قوم سمود کا تذکرہ بار بار تم سن چکے ہو کہ ان کے ایک بدبخت ترین انسان نے ناقہ کی کونچیں کاٹ کر اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، خود بھی برباد ہوا اور اپنی ساری قوم کو بھی برباد کرا۔ اس صورت میں اس شخص کا قیدار بن سالف اس کا نام تھا، جس نے جو سب سے آگے تھا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقہ کی کونچیں کاٹی تھی، تو ادھر اس کا خصوصیت کے ساتھ ذکر آیا کہ وہ کیسا بدبخت ترین شخص تھا جس نے اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کی کونچیں کاٹی اور اللہ کے غضب کو دعوت دی اور خود بھی برباد ہوا اور اپنی ساری قوم کو بھی برباد کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے اس کی چند ایک آیتیں کہ اس کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 1، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور آیت نمبر 2، اور چاند کی جب نکلے، اور پھر آیت نمبر 8 میں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے آیت نمبر 8 میں، پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی، یعنی انسان کے دل میں دونوں چیزیں ڈالی، اب اس کو عقل دے دی کہ تم نے کون سی چیز پر عمل کرنا ہے، پرہیزگاری پر کرنا ہے یا بدکاری پر کرنا ہے۔ یہ سورہ شمس کے مضامین تھے۔ اب سورہ لیل کی طرف چلتے ہیں۔ مکی صورت ہے، 21 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے اس کا، اور اس میں بھی خالق کائنات نے انسانی فطرت کی مختلف اور متضاد کیفیت ذکر فرمائی ہے کہ انسان کی مختلف کوششوں کا انجام بھی مختلف ہے۔ نیک و بد، بخیل، سخی و بخیل، سچا جھوٹا برابر نہیں ہوتے، ایک پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اور دوسرے پر اس کے لیے نیکی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اور وہ نماز، عبادت، خدمت خلق اور حسن اخلاق کو بجا لاتے وقت کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ اس کے برعکس برائیوں کے عادی انسان دنیاوی زندگی میں برائیوں میں بڑی کشش اور لذت محسوس کرتے ہیں، اور کچھ دیر کی نفسانی لذت کے لیے اپنی دولت، عزت اور ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ہمارے ارادے کے تابع ہے، تم اپنے ارادوں کو ہمارے تابع بنا لو، سب کچھ پا لو گے، اور ہم کسی کو ہدایت قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے، جو چاہے اپنی مرضی سے حق پر قائم رہے، جو چاہے تباہی کے گڑھے میں کود پڑے۔ اللہ کے بندے اپنا مال رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کر بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کا سابقہ احسان چکانا نہیں چاہتے، بلکہ اپنے رب اعلیٰ کو خوش کرنا انہیں مقصود ہوتا ہے کہ ہم چھپ چھپ کے اس کی راہ میں خرچ کریں تو ہمارا رب خوش ہو۔ جو ایسا کرتے ہیں ان کا رب ان سے راضی ہوگا اور انہیں اتنا نواز دے گا کہ وہ خود راضی ہو جائیں گے۔ اور اس میں اس کا آغاز بھی جو ہے قسمیں کھا کر، قسم کھا کے کیا گیا۔ آیت نمبر 1 میں قسم ہے رات کی جب چھا جائے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 2 اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، پھیل جائے، اور پھر آیت نمبر 4 میں جو کہا جا رہا ہے، آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، تو بلا شبہ تم لوگوں کی کوششیں مختلف ہیں، اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، یعنی کوششیں مختلف سے مراد اس میں ایک پورا زندگی کا فلسفہ ہے۔ کوئی نیکی کرنے پر محنت کرتا ہے، کوئی گناہ کرنے پر محنت کرتا ہے، کسی کی کوشش ہوتی ہے کسی کے دل کو جوڑے، اور کسی کی کوشش ہوتی ہے کسی کی دل آزاری کرے۔
کوئی رزق حلال کے لیے کوشش کرتا ہے، کوئی رزق حرام کے لیے کوشش کرتا ہے. یعنی اللہ فرما رہا ہے تم سب کی کوششیں مختلف ہیں. اب یہی کہ اپنی محنت کو، اپنے وقت کو تم اچھائی میں لگاؤ، نہ کہ تم برائی میں لگا کے اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو. سورہ دوحہ. سورہ دوحہ کو کہتے ہیں، بعض علماء کرام اور اکابرین فرماتے ہیں یہ سورہ دوحہ جو ہے یہ محبت نامہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، یعنی لو لیٹر. سورہ دوحہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور لیکن ہم تھوڑی سی بات اس کے نزول پر کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی آیتوں پر بات کریں گے. بہت خوبصورت صورت ہے یہ، مکی صورت ہے، 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے. اور حکمت الہی کے تحت کچھ عرصے کے لیے جب وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہتے تھے. اس دوران مخالفین نے آپ پر تانا زنی کرنی شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے. اور اس موقع پر اللہ نے سورہ کریمہ نازل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی دی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب اس سے سکون طاری ہوتا ہے، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ناراض ہوا. ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی سے بہتر ہے. ان قریب دنیا دیکھ لے گی جب تھوڑے عرصے میں نہ صرف مکہ بلکہ پورے حجاز میں آپ کے لائے ہوئے پیغام کا چرچا ہوگا اور آپ کے اخلاق کریمانہ کا شہرہ ہر چہار سو ہوگا. دنیا کی عظمتوں کے ساتھ اللہ پاک آپ کو آخری نعمتوں سے اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. رب کریم تو آپ پر پہلے ہی سے مہربان ہے، جبکہ آپ در یتیم تھے اس نے اپنے سائے رحمت میں پروان چڑھایا، آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچایا، اور آپ کو انسانیت اور غلاموں کی تربیت و تعلیم کی توجہ دلائی، اور اس تبلیغ اسلام کے لیے ضروریات کے لیے دکھی انسانیت کی ہمدردی کے لیے جب آپ بے چین رہتے تھے تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا اور آپ نے سب کو عطا فرمایا. اور اب تمام یتیموں کے لیے آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے. سائلوں سے بیزار وہ ہوتا ہے جسے خزانہ خالی ہونے کا ڈر ہو. اللہ کا خزانہ ختم ہونے والا نہیں. مانگنے والے کو عطا کرتے رہیں، اسے نہ جھڑکیں، اور جو اللہ کی نعمتیں آپ پر ہیں ان کا اظہار فرمائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کی نعمتیں جو امت کو حاصل ہیں، چاہے وہ دوسروں تک ان نعمتوں کو چاہیے کہ وہ دوسروں تک ان نعمتوں کو پہنچائیں اور شکر ادا کرتے رہیں. یہ سورہ دوحہ کے مضامین تھے کہ وحی الہی کا سلسلہ کچھ عرصے تک موقوف رہا، پھر جب یہ آئی تو کیا ہوا کہ والضحیٰ. اچھا، اس کا اگر ہم ترجمہ لیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کا ترجمہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لیتے ہیں تو ایک ترجمہ فرماتے ہیں والضحیٰ سے مراد، ایک ترجمہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کے رخ روشن کی قسم، کیونکہ ضحیٰ کا وقت کہتے ہیں چاشت کا وقت. چاشت کا وقت کتنا روشن ہوتا ہے جب چاشت کی نماز پڑھتے ہیں. اور عرب میں یہ محاورہ مشہور تھا کہ چاشت کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اونٹ کے چھوٹے بچوں کے پاؤں کے تلوے گرم ریت پر رکھنے سے جلتے ہیں تو وہ چاشت کا وقت. یعنی اب سوچے سورج کتنا چمک رہا ہوتا ہے اس وقت، تو روشن وقت، روشن. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ والضحیٰ اس کو کہا جا رہا ہے کہ ضحیٰ روشن چہرہ، آپ کے رخ روشن کی قسم یہ کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس کی مثال ہم یوں لیتے ہیں کہ حضرت میمونہ جو صحابیہ تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے موقع پر تشریف لائیں، آپ اپنے والد کے ساتھ تھی. آپ فرماتی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور ہم نیچے کھڑے تھے، اور میرے والد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے تھے، اور میری نگاہیں ذرا سی اٹھی اور سرکار کے قدم نازنین کی انگلیوں پر پڑی، اور وہ انگلیوں سے ایسا نور نکل رہا تھا، ایسا حسن نکل رہا تھا کہ میری آنکھیں ان کی تاب نہ لا سکی. یعنی جب یہ انگلیوں کے نور اور حسن کا یہ عالم ہے تو چہرے کے حسن کا کیا عالم ہوگا. تو یہ فرماتی ہیں وہ، تو کہا کہ آپ کے رخ روشن کی قسم، آپ کے روشن چہرے کی قسم، اور واللیل سے مراد آپ کی زلف عنبرین کی قسم، کہ آپ کی زلف سیاہ کی قسم جب وہ چھا جائے. تو اس سے اچھا اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہے، تو وہ ترجمہ کیا ہے؟ والضحیٰ سے مراد، والضحیٰ سے جس سہانی گھڑی آپ پیدا ہوئے،
والضحا، اس صبح کی بات کری جا رہی ہے جب آپ کی ولادت ہوئی، اور واللیل، جس رات اللہ نے آپ کو معراج پہ بلایا، اس سے یہ بھی مراد لی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہا جا رہا ہے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ہی پیچھے کرا اور نہ پسند فرمایا، جیسے کہ یہ کافر لوگ کہہ رہے ہیں، اور بے شک پچھلی گھڑی آپ کے لیے آنے والی سے بہتر ہے، پہلی سے بہتر ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ فَتَرْضَىٰ، آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور یہ حدیث ہے۔ آپ دیکھیں نعتیہ اشعار کو جب آپ دیکھیں اور اس سے ملتی جلتی حدیث تلاش کریں، یا بلکہ حدیث پڑھیں اور اس شعر کو دیکھیں، تو اس میں بھی کہا کہ اب میرے رب نے مجھے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری رضا دو عالم چاہتے ہیں، لیکن میں کیا چاہتا ہوں، میرے حبیب کی رضا۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، اور اس آیت میں وہ چیز ثابت ہے۔ تو آگے کیا کہا جا رہا ہے، اس نے آپ کو یتیم پایا تو پھر جگہ دی، اور اس نے آپ کو اپنی، اچھا یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہماری اکثر بہنیں اس چیز پر قائل ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب سمجھیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، سب سے پہلے تو یہ آیت جو ہے، اس میں کیا کہا، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا، خود رفتہ پایا، محبت جو بہت زیادہ ایک وہ محبت ہوتی ہے، اس کا خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اب دعالا ویسے دعالین سے نکلا ہے، دعالین اور دعالا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، گمراہی، گمراہ۔ لیکن انبیاء کرام کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں، محبت میں گم پایا، جیسے یعقوب علیہ السلام کے لیے سورہ یوسف میں آیا تھا تو کہا آپ تو ابھی تک یوسف کی اس پرانی محبت میں گم ہیں۔ وہاں ہم دعالا کا ترجمہ یہ نہیں کہیں گے معاذ اللہ ثم معاذ، گمراہ ہیں، گم ہے، اس محبت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ تو یہاں بھی نبی کے لیے لفظ کیا آئے گا، گم ہے، اللہ کی محبت میں گم ہے، تو کہا جا رہا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے، یہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، یہ آیت نمبر 7 ہے سورہ والضحیٰ کی۔ یہ آیت کوئی چیز آپ کی گم جائے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا، چین رکھی گم گئی، انگوٹھی رکھی گم گئی، کوئی چیز رکھ کر بھول گئے۔ اب ایک گھر میں طوفان برپا ہے کہ کہاں گئی، یہاں رکھی تھی، اس نے نہیں اٹھا لی، اس نے تو نہ اٹھا لی، تو یہ 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں اور ڈھونڈیں، اب وہ چیز مل جائے گی 11 مرتبہ۔ اور اسی کے متعلق یہ کہا کہ کوئی شخص چلا گیا کہیں دور، باہر چلا گیا، آتا نہیں ہے، گھر والے پریشان، آ جاؤ آ جاؤ، تو آتا نہیں، تو اس کے لیے بھی پڑھی جائے، اللہ تعداد پڑھی جائے، جب تک وہ آ نہیں جاتا تو وہ واپس لوٹ آئے گا۔ اور دوسرا وہ کوئی ایسا شخص جس کا کوئی اتا پتہ نہیں، جا کے نہ کوئی خیر خبر لی نہ کچھ، اس کے متعلق بھی سے پڑھی جائے حصول مراد تک، تو وہ شخص بھی واپس لوٹ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کے متعلق ہمارے اکابرین یہ فرماتے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی تھی، ایک آیت چھوڑ کر، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آیت نمبر 5، یہ تو کہتے ہیں کہ بند تالوں کی کنجی ہے۔ آپ یہاں پڑھنا شروع کریں اور ودن ڈیز آپ دیکھیں اس کا رزلٹ، کتنی کامیابیاں اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، دنوں میں آپ اس کے جو اثرات آپ پر ظاہر ہو جائیں گے اس آیت کے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، اور پھر کیا آگے اگلی آیت میں، اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، یعنی حاجت مند پایا۔ تو بعض علماء اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کو حاجت مند پایا تو خدیجہ کے مال سے آپ کو غنی کر دیا، سیدہ خدیجہ نے سارا مال آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، یہ آپ کا دیکھیں ہمارے بھی بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کو خیرات نہیں کر سکتے تو اسے ڈانٹو نہیں، دل آزاری نہیں کرو، ہاں کہہ دو معاف کر دو، یا کچھ بھی نہ کہو، وہ خود چلا جائے گا، لیکن ڈانٹو نہ کوئی ایسا الٹا سیدھا کلمہ کہ اس وقت اللہ کو ناپسند آ جائے اور پکڑ ہو جائے، تو ڈانٹو نہیں، کچھ دے نہیں سکتے تو اس کی تذلیل اور تحقیر نہ کرو، ٹھیک ہے؟ پھر کہا اور اپنے رب کی نعمت کا، اما بھی نعمت ربی کا فحدث، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ یہاں ہمارے اسلاف کیا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب کی نعمت ہیں، تو نعمت کا چرچا کرو، اللہ نے جو نعمت دی اس کا پرچار کرو۔ تو ہم جو رسول کا ذکر کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل کرتے ہیں، آپ کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، آپ کے نام کی محفلیں، درود پاک کی محفلیں، ذکر کی محفلیں، تو یہ کیا ہے کہ اسی لیے کرتے ہیں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو، خوب ذکر کرو۔ سورہ علم نشرہ، یہ تو اگر آپ
پیٹ کی تکلیف، معدے کے امراض، دل کی تکلیف، جگر کی تکلیف، جتنے اوپر والے اعضائے رئیسہ یہ آئیں گے، انہیں کہتے ہیں اعضائے رئیسہ، ان سب کا، کمر کا درد، دل کے امراض، دل کی گھبراہٹ، سب کا اس میں علاج ہے سورہ الم نشرح میں۔ پیٹ کی تکالیف کا بھی اس میں علاج ہے، جو بھی ہیں پیٹ کے معاملات سب اس کا بھی اس میں، تو یہ پڑھنے سے عموماً زیادہ تر پیٹ کے امراض یہ زیادہ بچوں کو بھی ہوتے ہیں بڑوں، تو یہ پڑھنے کثرت سے پڑھیں تو یہ ان تمام امراض سے شفا عطا ہوتی ہے سورہ الم نشرح پڑھنے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورہ کریمہ میں مکی صورت ہے، 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی چاروں طرف سے مخالفتوں کے طوفان اٹھنے لگے، مکے کا ہر شہری آپ کا مخالف بن گیا، توحید کی بات سننا ان کے لیے گراں تھا، وہی لوگ جو پہلے آپ کے ساتھ عزت و محبت سے پیش آتے تھے اب ایک شدید ترین دشمن بن گئے، یہ ایک ایسا نیا ماحول پیدا ہو گیا، اس سے پہلے آپ کو اس کا تجربہ نہیں تھا، اور لیکن مخالفین کی دعوتیں زوروں پر تھیں۔ ایسے زمانے میں اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت کریمہ نازل فرمائی، فرما کر آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور کوئی یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی چاہتا ہے اس کی تجارت اچھی ہو یا اس کی دکانداری اچھی چلے تو اس کو چاہیے کہ سورہ الم نشرح پڑھے، تو اس کا تجارت کا جتنا مال ہوگا وہ بھی بک جائے گا، اس کی دکانداری بھی بہت اچھی چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ یعنی اس میں میڈیکل کی بھی سب تکالیف کا علاج ہے اور آپ کے فائنینشلی بھی پرابلمز کا حل ہے۔ تو اب کیا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کر رہی کہ ہم نے آپ کو انشراح صدر کی نعمت سے نوازا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے قلب اطہر پر علوم اور معرفت نازل فرمائی کہ اللہ کا قرب اور فرائض رسالت اور نبوت کو ادا کرنے سے حوصلہ عطا فرمایا۔ علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ شریف میں فرمایا ہے کہ دنیا و آخرت آپ کے جود و کرم کے مظہر ہیں اور لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علوم کا حصہ ہے، قصیدہ بردہ میں علامہ بصیری فرماتے ہیں۔ اور ہم نے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس سے آپ کی پشت مبارک کو بوجھل کر دیا تھا، آپ کا دل انسانوں کی گمراہی پر غمگین رہتا تھا، شرک و کفر اور انسانیت پر ظلم کی وجہ سے آپ پریشان رہتے تھے، اللہ نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کرا، قرآن جیسی کتاب، دین اسلام جیسا جامع کامل مکمل نظام حیات عطا فرمایا جس سے انسانیت کو منزل مل گئی اور نور نبوت سے منزل مقصود کا راستہ روشن ہو گیا، اور ہم نے آپ کے رفت ذکر کی نعمت عطا فرمائی، جو شہرت، عظمت اور عزت آپ کو اللہ نے عطا فرمائی وہ کسی انسان کے حصے میں ہی نہیں آئی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور عرض کیے کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ عنقریب کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کس طرح بلند فرمایا۔ میں نے عرض کی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کے ذکر کو میں نے اس طرح رفت بخشی کہ جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ ہوگا، چنانچہ کلمہ شہادت، آذان، نماز، قرآن، اللہ کے ذکر کے ساتھ ختم النبی کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے بعد ان کا ذکر ہوتا ہے، تو یہ ذکر کی بلندی ہے۔ جہاں اذانیں دی جاتی، کلمہ اسلام کا کلمہ پڑھا جاتا، وہاں آپ کے نام کے چرچے ہو رہے ہیں، آپ کی سیرت پاک پر جتنا لکھا گیا لکھا جا رہا ہے وہ آپ کی ذات کی خصوصیات میں ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت پوری آبادی آپ کی مخالف تھی، لیکن جلد ہی قرآن کی پیشن گوئی برحق ثابت ہو گئی اور ہر طرف آپ کا نام چمکنے لگا۔ یہ اس کے مضامین تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں نمبر 2، اور ہم نے اتار کر رکھا آپ کا بوجھ، وہ بوجھ آیت نمبر 3 جس نے آپ کی پشت کو دوہرا کیا تھا، اور آیت نمبر 4 اور بلند فرما دیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، آیت نمبر 5 تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، اور آیت نمبر 6 بے شک دشواری کے بعد آسانی ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ آیت جو ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کی تکرار کریں تو اس سے وہ جو مشکل ہوتی وہ آسان ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس آیت نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے، اور جب
تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو، یعنی نماز پڑھ لی، عبادت کی محنت، اب اس کے بعد دعا میں بھی محنت، یعنی تفصیلاً دعا، اللہ کو دعا تفصیلاً مانگنا پسند ہے۔ ایسا نہیں 2-4 کلمے خود بھی سمجھ میں آئے نہیں آئے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ کر بھاگ گئے، ایسا نہیں، دعا میں بھی محنت کرنی ہے، وقت لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو، یعنی جب دعا میں محنت کرو گے تو رب کا قرب حاصل ہوگا، جتنی دیر دعا مانگ رہے ہو اپنے رب کے قریب ہو، اور اس وقت کو مختصر کر دیتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دعا میں محنت کرو۔ اب سورہ 3 کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سورہ 3 مکی صورت ہے، 8 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اور انجیر، زیتون، طور سینا اور امن والے شہر مکہ کی قسم کھا کے اس صورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ وہ مقامات ہیں جن کا تعلق انبیاء کرام سے رہا ہے۔ اگر 3 سے مراد وہ پہاڑ لیا جائے جو دمشق میں ہے، جس کے دامن میں یحییٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور اصحاب کہف اور انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، اور زیتون سے مراد جبل زیتون لیا جائے جو فلسطین میں ہے، جہاں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزارات ہیں، اور تو ان سے تاریخ عالم کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد طور سینا، بلدن امین کا تذکرہ انسانیت کی تاریخ کا خلاصہ ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوری اور معنوی اعتبار سے وہ بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے کہ یہ مخلوق میں افضل اور اشرف ہے، اور خدا کا نائب اور خلیفہ ہے، اور راز ہائے سربستہ کا امین ہے۔ لیکن افسوس کہ اکثر نادان انسان خدا کی عطا کردہ ان نعمتوں پر غور و فکر نہیں کرتے، اور بعض انسان نفس کے سفلی جذبات کی تسکین کی خاطر اپنے آپ کو انتہائی پستیوں میں گرا لیتے ہیں، اور البتہ خدا کی نعمتوں کے قدردان جو ایمان لا کر عمل صالح کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ پستی میں گرنے سے بچ جاتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کا وہ اجر و انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور آخر میں قیامت قائم ہونے میں جو حکمت ہے اسے بیان کیا گیا کہ اللہ کے انسان کے اعمال مختلف جزا بھی یقیناً مختلف ہونی چاہیے۔ تمام زندگی تقوی کے ساتھ اطاعت رسول میں گزارنے والا اور تمام عمر بغاوت اور نافرمانی غرور کرنے والے کا انجام یکساں نہیں ہوگا، اور ہر حکم سے انصاف کی توقع رکھی جاتی ہے۔ اللہ پاک تو سب ہر حاکم سے انصاف کی توقع رکھی جاتی ہے، تو اللہ پاک تو سب حاکموں کا حاکم اعلیٰ اور اس کا انصاف برحق ہے۔ تو یہ اس صورت کے مضامین تھے۔ اس میں آیت نمبر 1 میں قسم ہے انجیر اور زیتون کی، اور آیت نمبر 2 اور مقام سینا کے طور کی، اور آیت نمبر 3 اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم۔ ان 2 میووں کی تخصیص کیوں، یعنی خصوصیت کیوں، یہ 2 میووں کا ذکر انجیر اور زیتون کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے کہ یہ انجیر پاک میوہ ہے، یہ جنتی درخت ہے، اس لیے تخصیص ان کی یہاں ان کی بیان کیا گیا، ان کی صفات بیان کی گئی۔ کہا گیا ہے کہ کہا جاتا ہے انجیر جو ہے لطیف غذا ہے، جلد ہضم ہو جاتی ہے، طبیعت کو نرم کرتی ہے، اور آپ کے سینے سے بلغم کو دور کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کورونا میں لوگ کہتے تھے نا، ڈاکٹر یا حکیم لوگ کہ انجیر کھائیں، انجیر کا قہوہ بنا کر پئیں، کہ یہ کیا ہے آپ کے پھیپھڑوں کو، لنگس کو صاف کر دیتی ہے۔ تو کہا یہ اس کو صاف کرتی ہے، گردوں کے لیے بھی اکسیر ہے کہ گردوں کو بھی پاک کرتی ہے تمام آلائش سے، اور اس کے ساتھ مثانہ کی پتھری کو بھی دور کرتی ہے، کہیں بھی پتھری ہو تو اس کو بھی انجیر جو ہے دور کرتی ہے، اور جگر اور تلی کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ انجیر بواسیر کو بھی ختم کرتی ہے، اگر کسی کو پائلز ہو تو اس کو بھی انجیر صحیح کرتی ہے۔ تو اس لیے خاص میوہ، جنت کا میوہ، تو اس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں۔ آیت نمبر 4 میں کہ یقیناً بے شک پیدا فرمایا ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں، انسان کی تخلیق جو ہے بہت خوبصورت، ہم نے انسان کو احسن التقویم، بہت خوبصورت تخلیق کے ساتھ انسان کو پیدا کرا ہے ہم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ، اور پھر اس کے بعد اچھا اس آیت میں اگر ہم اس آیت کو تھوڑا سا اور لیں تو کیا کہا جاتا ہے کہ دیکھیں امام اعظم کے دور کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ بادشاہ ہارون رشید اپنی ملکہ کے ساتھ
لطف و محبت کی باتیں کر رہے تھے، اور لطف و محبت میں انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تمہیں ایک طلاق۔ اب جب یہ کہہ تو دیا، محبت میں باتوں باتوں میں کہہ دیا، اب پریشان ہوئے کہ ایک طلاق تو پڑ جائے گی، میرے منہ سے نکل گیا۔ اور چاند، ہم دیکھتے شاعر محبوب کی شان میں آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی تاروں سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی کس چیز سے۔ تو اب بڑے پریشان ہوئے، علماء سے رجوع کری، علماء نے کہا حضور ایک طلاق تو ہو گئی ملکہ کو۔ اب بڑے پریشان، تو کسی نے کہا امام اعظم کے پاس اس مسئلے کو لے کے جائیں، امام اعظم کے پاس گئے، امام اعظم نے یہ آیت نکالی، جو یہ آیت یہاں آ رہی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا۔ بہترین سے مراد سب سے بہترین۔ تو کہا حضور اس آیت کی روشنی میں چاند انسان سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتا، آپ کی ملکہ کو ایک طلاق نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ انسان، اب اس سے کیا پتہ چلا شاعر جھوٹے ہوتے ہیں، محبوب کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو پھر آگے آیت نمبر 5، پھر پھیر دیا ہم نے اسے نیچے سے زیادہ نیچے حال میں۔ بزرگوں کا ذکر آ رہا ہے، بوڑھوں کا، کہ پھر جب بہترین اس کی تخلیق کری انسان کی، لیکن پھر یہ ہوتا ہے جب وہ طاقت کی عمر میں، حسن و جمال کی عمر میں آتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کو پلٹاتے ہیں، اب پھر کمزوری کی طرف پلٹتا ہے، ناتوانی کی طرف پلٹتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، جھریاں پیدا ہوتی ہیں جسم پر، بال سفید ہوتے ہیں، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، شرنک ہوتا چلا جاتا ہے، جسم میں ایک خم آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اسفل سے اسفل حالات میں ہم اس کو پھر لوٹا دیتے ہیں۔ سورہ علق مکی صورت ہے، اور اس کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں، اور 19 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اور اقرا کے لفظ سے نزول قرآن کا آغاز ہوا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اور آپ سے کہا اقرا، یہ پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اور فرماتے جب جبرائیل نے کہا پڑھیے، اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، اپنے رب کا نام سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، اور اقرا سے لے کر معلم یعلم تک پڑھا۔ یہی علم اللہ کی صفت ہے، اسی علم کو دین اسلام عام کرنے آیا ہے، اور اس سے روگردانی کرنا جہل ہے۔ اور علم کے ساتھ قلم کا تذکرہ ہے، کیونکہ قلم علم کو محفوظ کرنے، تاریخ انسانیت کو دوسری نسل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ قرآن نے کہا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کا علم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو یعنی حضور نے کیا پتہ چلا، اللہ نے ڈائریکٹ اپنے نبی کو علم عطا فرمایا قرآن کا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، اور حضور نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ علم یقین کا دشمن ابو جہل پیغمبر اسلام کو کیا ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اور اللہ کی عبادت سے، نماز سے روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی بد نصیبی کا بیان ہے، جس کو خود اپنے رب کے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں، دوسروں کو بھی راہ حق سے روکتا ہے۔ ان قریب وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اپنے مخالفوں سے رنجیدہ نہ ہوں، اپنے سجدوں کے ذریعے قرب الہی حاصل کریں۔ اچھا، اب یہاں کیا ہے، ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ پہلی وہی آیت نمبر 1، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا۔ آیت نمبر 3، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ آیت نمبر 4، جس نے تعلیم دی قلم سے۔ اچھا، اسی نسبت سے ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا حضرت امیر معاویہ تشریف فرمائے، اور قلم، آپ اس زمانے میں یہ کرسی میز تو نہیں ہوتا تھا، آپ زمین پر بیٹھے تھے، لکھنے والے بھی زمین پر اپنی چیزیں رکھا کرتے تھے۔ تو وہ حضرت امیر معاویہ نے لکھتے لکھتے اپنا جو قلم تھا وہ یوں زمین پہ رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا معاویہ یہ ایک اچھی چیز ہے، یعنی اعلیٰ ہے جس سے تم لکھتے ہو، وحی الہی، تو اس کی تکریم کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کو زمین پہ نہیں رکھو، جب لکھتے لکھتے تھک جاؤ تو اس کو یہاں کان پہ یوں اٹکا لیا کرو۔ یعنی کیا پتا چلا، قلم کی ایک تکریم اور تعظیم ہے۔ پہلے وقتوں میں لوگ کان پہ قلم کو اٹکاتے تھے نا،
تو کیوں؟ کیونکہ اس سے اللہ کا نام بھی لکھتے ہیں، اس سے رسول کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس سے قرآن کی آیتیں، اس سے قرآن کا ترجمہ، اس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب لکھتے ہیں، پھر اس سے لکھ کر اس کو زمین پہ ڈال دیں۔ اور یہ بچوں کو بھی بتائیں کہ قلم پینسل چاہے کتنی بھی چھوٹی ہو جائے اسے پھینکے نہیں، آگے آپ کو دے دیں، آپ اس کو کہیں صحیح طریقے سے اس کو کہیں کر دیں، بجائے کہ اسے کوڑے کرکٹ میں پھینکیں، کسی ایسی جگہ پھینکیں، یا قلم ختم ہو جائے تو اس کو بھی پھینکے نہیں، کیونکہ اس سے بہرحال لکھا گیا ہے اللہ کا نام، اس کے رسول کا نام، پاک کلمات لکھے گئے، تو لہٰذا اس کو کچرے میں ڈالنا، پھینکنا نہیں چاہیے۔ اس کا جب حضور، اچھا اس سے یہ دیکھیں حضور یہ فرما رہے ہیں معاویہ جب تھک جاؤ تو نیچے نہ رکھو، اس کو یہاں رکھا کرو، اس کی تعظیم کا آ رہا ہے۔ تو پھر بات تو یہی نا کہ اس آلے کی ہم نے توہین نہیں کرنی، اس کی تکریم کرنی، کہ اس سے علم ہمیں آتا ہے اور علم ہم اپنی اگلی نسلوں تک پہنچاتے ہیں، تو اس کی تکریم کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکثر بچے ہوتے ہیں وہ پینسل شارپ کر کر کے، ہم لوگ خود کیا کرتے تھے، چھوٹی سے چھوٹی پھر ہاتھ میں پکڑی نہیں جاتی تو اس کے پیچھے پین کا ڈھکن لگا کے پھر سے پکڑ کے لکھا کرتے تھے، اور روزانہ امی کہتی اتنی پینسلیں کہاں چلی جاتی ہیں، وہ شارپ کرنے کا ایک شوق ہوتا تھا بہت زیادہ، تو وہ پھر پھینک دیتے ہیں بچے معاذ اللہ، تو پھینکنا نہیں چاہیے۔ تو یہ کہا کہ کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ جس نے تعلیم دی قلم سے، آیت نمبر 6، کیوں نہیں انسان سرکشی کرتا، کیوں انسان سرکشی کرتا ہے، یعنی اب یہ خاص اگر خصوصیت کے ساتھ دیکھیں تو ابو جہل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، سرکشی کرتا ہے، روکتا ہے لوگوں کو عبادت سے۔ اور آیت نمبر 9، ذرا بتانا جو روکتا ہے کون؟ ابو جہل، حضور کو نمازوں سے روکا کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، تو اللہ فرماتا ہے جو خود عبادت نہیں کرتا وہ دوسروں کو کیا کرنے دے گا۔ اسی طرح اچھا اب آپ ادھر دیکھیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو کوئی ایسا دوست بے تکلف آ گیا، اب بیٹھ گئے اس کے پاس، خود تو نماز پڑھی نہیں، ہماری نماز بھی لے گیا، تو جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ دوسروں کو کیا پڑھنے دے گا۔ تو ایسے ہمارے اچھا اس میں حقیقت نہیں لیکن کچھ حقیقت نظر بھی آتی۔ ہمارے ایک استاد تھے بچپن میں جب ہم جن سے قرآن پڑھا تھا، تو وہ ہماری استاد تھی، وہ کہتی تھی بہت سادہ، پڑھی لکھی نہیں تھی بس، لیکن قرآن کا علم وہ جانتی تھی، قرآن پڑھانا جانتی تھی وہ، لیکن باتیں بڑی سچی اور کھری کرتی تھی۔ وہ ہمیں نا نماز کی ترغیب دلانے کے لیے، جتنے بچیاں آتی تھی ان کے پاس، تو نماز کی ترغیب دلانے کے لیے وہ کہتی تھی تم نے دیکھا ہے کبھی صبح صبح کہ کتوں کو دیکھا ہے پوری رات بھونکتے رہتے ہیں، اور جب فجر کا وقت ہوتا ہے نا وہ منہ لپیٹ کر منہ پر یوں ہاتھ رکھ کے لیٹ جاتے ہیں، کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم پوچھتے تھے کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ بھی کہتے ہیں بے نمازی نہ متھے لگ جائے، ہمارے بے نمازی کا منہ دیکھنا نہ پڑ جائے، اس لیے وہ فجر کے بعد آرام دیکھ، آپ نے نوٹ کرا کتے فجر کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے پوری رات بھونک بھونک کے۔ اب پتہ نہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے لیکن بات دل کو لگتی ہے۔ تو بہرحال تو کہا جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ دوسروں کو کیا پڑھنے دے گا نماز۔ تو اللہ تعالیٰ لوگ بے نمازی، اور اس پر میں غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا قول میرا خیال جہاں تک مجھے یاد ہے، فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنا، یعنی اتنا بے نمازی ہونے کا وہ ہے وبال۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، تو کہا آیت نمبر 9 میں ذرا بتانا جو روکتا ہے، اور مجھے جو روکتا ہے عبادت سے۔ آیت نمبر 19 کہ ہرگز نہ کہا سنو اس کا اور سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ یہ آیت سجدہ ہے، چاہے ترجمہ پڑھیں چاہے اس کی آیت پڑھیں، ہم سب پر سجدہ واجب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، چاہے ترجمہ پڑھے، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں چاہے اس کی آیت پڑھے، سجدہ واجب، ہم سب پر سجدہ واجب۔ اور اس ہر سجدے کو جو علماء کرام انہوں نے کوئی خاص نام دیا، اس سجدے کو علماء کرام فرماتے طلب قربت کا سجدہ، طلب قربت کا سجدہ، اللہ کی قربت کی طلب کا سجدہ ہے، اس سجدے کا نام یہ دیا۔ سورہ قدر کی طرف چلتے ہیں، مکی صورت ہے، آیتیں 5 ہیں اور 1 رکوع ہے، اور اس کا شان نزول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خبر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص 1000 مہینے تک ہتھیار باندھے رہا اور خدا کی راہ میں جہاد کیا،
اصحاب نے تعجب کیا اور بولے ہم ایسی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی دولت کیوں کر حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. یعنی ہماری عمریں تو بہت 1000 برس کی عمریں کہاں، ہماری عمریں تو حضرت علی کا فرمان کہ مسلمان کی ایوریج عمر 65 ایئرس، 65، اور اگر اس سے زیادہ جی گیا تو وہ بونس ہے، کوئی 70 کا، کوئی 80 کا، کوئی 85 کا. تو کہا 65 ایوریج ہے زیادہ تر. تو کہا ہم 1000 برس کی عبادتیں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ پوچھا صحابہ کرام نے کہ ایسی دولت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، سورہ قدر کا. اس سورت میں لوگوں کو قرآن کی عظمت اور فضیلت سے آگاہ کیا گیا کہ جس رات میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا وہ کتنی عزت و منزلت والی رات ہے. یہ کوئی معمولی رات نہیں بلکہ تقدیر ساز رات ہے. یہ بلکہ تقدیروں کو بنانے والی رات ہے. غور کرو، اس کلام کی برکت سے شب قدر تمام راتوں سے افضل اور اعلیٰ بن گئی. تو جس امت کی ہدایت کے لیے قرآن آیا، اگر وہ اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہو تو دنیا اور آخرت کی عزت و عظمت اسے کیوں حاصل نہ ہوگی. اور پھر بتایا گیا کہ اس رات کی رحمتیں برکتیں 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ کر ہیں. رات کے آغاز سے لے کر صبح صادق تک فرشتوں کی آمد اور رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جاری رہتا ہے. خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اس رات کے فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں. نزول قرآن کی تکمیل ہو گئی اور وحی کے دروازے ہمیشہ بند ہو چکے ہیں، لیکن فہم دین قرآن اور فیوزات قرآن وحی سے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. امت مسلمہ کی کامیابی قرآن پر عمل اور صاحب قرآن سے وابستہ رہنے میں ہے. یہ سورہ قدر کے کچھ مضامین تھے. کچھ ہم اس کی آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بے شک نازل فرمایا ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں. اب ہم انہی راتوں کے دور سے گزر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمیں وہ خاص رات اللہ عطا فرما دے، اس کی عبادتیں، اس کے اذکار اللہ ہمیں عطا فرما دے. تو دعا کریں. آگے کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 2، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب ہم ان کا قول دیکھیں گے ائمہ کا، جس میں حضرت صحابہ شافعی جو ہیں، امام شافعی کے جو صحابہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 21ویں اور 23ویں شب قدر اس کو اختیار فرماتے ہیں. شافعی، صحابہ شافعی جو ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ 21ویں اور 23ویں شب ہے. اور حنفی جو ہیں، حنفی ہم لوگ کیا، کس کو ہمارے یہاں کس کو اختیار کیا جاتا ہے؟ 27ویں شب کو. لیکن ایک مخصوص کر کے اس پہ بالکل وہ نہیں کرنا، نہیں تو ایک ہی رات پہ تکیہ لگا لیں گے. تو ساری راتوں میں ڈھونڈنا ہے. دیکھیں جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس میں محنت درکار ہوتی ہے، تو محنت کرنی. ایسا نہیں کہ صرف 27ویں کو جاگے اور باقی راتوں کو چھوڑ دیں، ڈھونڈنا ہے. لیکن اقوال آپ کو بتا دیے کہ شافعیوں کے نزدیک 21ویں اور 23ویں اور حنفیوں کے نزدیک 27ویں ہے. ٹھیک ہے، تو شب قدر ہے. اور شب قدر کو پوشیدہ رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ سب شبوں کی تعظیم کرے انسان، سب راتوں کی، اور ان میں بندے عبادت کرتے ہیں. شب قدر کی پہلی خوبی تو یہ کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور دوسری عظیم القدری یہ ہے آیت نمبر 4 میں کہ اترا کرتے ہیں فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. یعنی یہ کہتے ہیں اس قدر کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ تنگی. یعنی تنگی کیا؟ اتنے فرشتے کہ آسمان کے کنارے تنگ ہو جاتے ہیں، اتنے فرشتے اتر رہے ہوتے ہیں. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی. اور یہ رات عام راتوں سے مختلف ہوتی ہے. اس رات کو جو ہے چاند نہیں ہوتا، چاند نظر نہیں آتا اس رات کو، لیکن صبح اس کی نسبتاً روشن نظر آتی ہے. اور سورج جو نکلتا ہے وہ ٹکیا کی طرح، اس کی کرنوں کی تیزی نظر نہیں آتی سورج. اور اس رات ایک خاص بات یہ کہ آپ کو کتے بھونکتے نہیں سنائی دیں گے، کیونکہ جب فرشتے اترتے تو کتا اور گدھا شیطان کو دیکھ کے بولتا ہے نا. تو جب فرشتے اترے تو شیطان کا کیا کام؟ تو آپ کو اس رات کی خصوصیت یہ بھی نظر آئے گی کہ آپ کو کتوں کی آواز اور گدھوں کی آواز نہیں سنائی دے گی اس رات میں. اور صبح سورج جو نکلے گا ٹکیا کی طرح اور ٹھنڈا ہوگا، یعنی اس میں چبھن نہیں ہوگی، اس کی کرنوں میں چبھن تیزی نہیں ہوگی. اس رات کی ایک پہچان یہ بھی بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور ٹھنڈی رات ہوگی یہ. تو یہ کہا اور آپ فرشتے اتنے اترتے. ایک اور بات بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس رات
فرشتے، کسی نے پوچھا کہ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ فرشتے اترے ہیں اور وہ اللہ کے بندوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ اس طرح پتہ چلے گا، جبرائیل علیہ السلام دیکھتے ہیں اترتے، روح الامین سے مراد جبرائیل علیہ السلام، کہ وہ اللہ کے نیک بندوں سے جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کہا ہمیں کیسے خبر ہو کہ وہ مصافحہ کرے؟ کہا جس بندے سے مصافحہ کرتے ہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے جبرائیل نے مصافحہ کرا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ تو یہ شب قدر کی کچھ خصوصیات جو تھیں، کچھ اہم چیزیں تھیں وہ بتائی کہ فرشتے اترتے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے۔ اور آیت نمبر 5، یہ سلامتی والی رات ہے، صبح تک، طلوع آفتاب تک یہ سلامتی والی رات ہے۔ سورہ بینہ مدنی صورت ہے اور اس کی آیات 8 ہیں اور رکوع 1 ہے۔ اس سورت کو سورہ لم یکن اور سورہ منفقین بھی کہتے ہیں، اور تینوں نام پہلی آیت میں مذکور ہیں۔ تینوں نام اس کے البینہ بھی آ رہا ہے، منفقین بھی آ رہا ہے اور لم یکن بھی آ رہا ہے۔ تینوں نام پہلی آیت میں اس کے مذکور ہیں، 3 نام ہیں سورت کے۔ اور نزول قرآن کے بعد بتایا گیا کہ وہ عظمت والی کتاب کون سی رات میں آئی۔ کتاب کے بعد صاحب کتاب رسول معظم کی آنے کی ضرورت بتائی گئی کہ کیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ اللہ کے رسول کی ذات سراپا معجزہ ہے اور قرآن کے ہر آیت اور حرف میں اعجاز ہے۔ اس کے باوجود اہل کتاب اور مشرکین اگر باطل نظریات سے دستبردار نہیں ہوتے تو یہ محض ان کی دنیاوی مفادات اور بغض و عناد ہے۔ اور تمام انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ ایک ہی رہا، لا الہ الا اللہ، ایک ہی خلاصہ رہا کہ پورے خلوص اور یکسوئی کے ساتھ رب کی عبادت کی جائے، نماز کی اقامت، زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی کرو۔ جن لوگوں نے اس سچے پیغام اور نظام کی مخالفت کی وہ بدترین خلائق، یہاں 2 طرح کی مخلوق کا ذکر کیا گیا، جو حق کا انکار کرتے انہیں کہا گیا شر الدواب، بدترین مخلوق انہیں کہا گیا ہے، اور جن خوش نصیبوں نے دعوت حق کو قبول کیا انہیں بہترین مخلوق کہا گیا، خلائق میں سب سے بہترین خلائق انہیں کہا گیا، مخلوق کہا گیا، کہ جنت ان کی ابدی رہائش گاہ ہے، اور مزید یہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کا یہی انعام ہے۔ اس خوف نے انہیں اللہ سے دور نہیں بلکہ اس کی رحمت سے قریب کر دیا، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ لوگ اللہ کی رحمت سے قریب ہو جائیں۔ اور آیت نمبر 1 دیکھتے، نہ تھے اہل کتاب کافر لوگ اور بت پرست باز آنے والے اپنے دین سے، یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس روشن دلیل۔ یہاں بینہ سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روشن دلیل، اللہ کی روشن دلیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ باز آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے پاس بھیج دی روشن دلیل، البینہ، روشن دلیل بھیج دی۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 6، بے شک کفار اہل کتاب اور بت پرست لوگ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہی بدترین مخلوق ہیں، سب سے بری مخلوق وہی ہے۔ آیت نمبر 7، اور بے شک جو ایمان لائے اور نیکیاں کی وہی بہترین مخلوق ہیں۔ نیک لوگوں کو بہترین مخلوقات سے بہترین مخلوق کہا گیا۔ آیت نمبر 8، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس سے رہنے والے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ اپنے رب سے، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرا اپنے رب سے، یہ اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ ہم 1-2 صورتیں اور کر لیتے ہیں، پھر پورا کمپلیٹ کر لیں، کر لیں، لیکن ہمیں ٹائم لگے گا بہت زیادہ، تھوڑے کل پر رکھ دینا۔ ہاں کل پہ رکھ دیتے ہیں، یہاں کچھ چھوٹی صورتیں لیکن ٹائم لگے گا تو ہم ادھر تک ہی بس کر دیتے ہیں غالباً، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے سے لیں گے، سورہ زلزال جو ہے یہ لیں گے، پھر کل فنش کر دیں۔ ہاں انشاءاللہ یہاں تک ہم بس کرتے ہیں سورہ بینہ، اور باقی کی جو صورتیں بچی ہیں وہ کل ہم کر لیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا دعائے ختم القرآن ہفتے سیٹرڈے والے دن 3:30 بجے انشاءاللہ، 3:30 بجے سے پھر یہاں پہ بھی ہوگا اور آن
ऑनलाइन। ہاں آپ لوگ یہاں بھی اگر شرکت کرنا چاہیں تو آپ یہاں بھی آ سکتے ہیں. ہمارے کلرز آف اسلام میں یہاں بھی انتظام کیا گیا ہے، اور جو کہیں دور دراز ہیں آ نہیں سکتے یا کسی مجبوری میں ہیں تو وہ آن لائن بھی شرکت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وصدق اللہ العظیم.